بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو کرٹیکل اسٹڈی آف حدیث لٹریچر کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پچھلی نشست سے ایک ٹاپک کا آغاز کیا تھا جو مکمل نہیں ہوا تھا۔ آج وہ ٹاپک ہم اسی کی کنٹینویشن میں جاری رکھیں گے اور ہوپفلی انشاءاللہ یہ نیکسٹ سیشن میں مکمل ہوگا۔ اور یہ اس لحاظ سے ایک بہت اہم ٹاپک ہے اور بہت زیادہ کمپریہنسو بھی ہے، اور شاید یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ اس موضوع پہ جو مواد ہے، جو کنٹینٹ ہے، وہ بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری روایات جو ہم نے ابھی اسٹڈی کی ہیں ان کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ میں نے آپ کو شاید یہ بھی ذکر کیا تھا کہ 15 سے زائد صحابہ نے اس کو نریٹ کیا ہے، اور اس کے جو طرق ہیں، اس کا مطلب اس کے جو ویریئنٹس ہیں، وہ حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ اس کی جو آپ کہہ لیں ابانڈنس ہے، اس کی جو آل پرویسو نیچر ہے، وہ ایک اہمیت کی حامل ہے، بلکہ آگے بڑھ کے قرات کے لٹریچر کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سینکشن ہے کہ آپ ویریئنٹ ریڈنگز کو پڑھ سکتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی ایک ہی آیات کے مختلف جو ویریئنٹس ہیں، دے آر آل پرمیسیبل۔ تو مختلف جو اس کی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ روایت ہے، یہ حدیث ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کو 7 حرفوں پہ نازل کیا گیا، اور آپ میں سے جس کو چاہیں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں۔ انزل القرآن علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ۔ تو خواتین حضرات، میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ جتنی زیادہ مشہور روایت ہے، اتنی ہی زیادہ ایک لا ینحل روایت بھی ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہمارے یہاں اسکالرشپ رہی ہے، انہوں نے اس روایت کو سمجھنے، اس کی تعویل کرنے میں بہت وقت دیا۔ اور میں نے آپ کو یاد ہوگا یہ بتایا تھا کہ 40 کے قریب اقوال ہیں، یعنی 40 different interpretations of this narrative and none of them seems to be convincing۔ اور ہر ایک کے حق میں دلائل دیے جاتے ہیں، اور ہر ایک کے حق میں جو لوگ دلائل دیتے ہیں، دوسرا گروپ جو ہے ان پہ تنقید کرتا ہے، یہاں تک کہ جلال الدین سیوطی کی طرح کے جو اسکالر ہیں، جو پالی گلاٹ ہیں، پالی ماس بھی ہیں، انہوں نے اس بات کو ایک جگہ پہ بیان کیا۔ معطا کی شرح انہوں نے لکھی تنویر الحوالق کے نام سے، اس میں یہ کہا کہ یہ جو روایت ہے یہ من جملہ متشابہات میں سے ہے، لا یدرا تأویلہ، جس کا مطلب جو ہے کوئی نہیں جان سکا، اور اس کو ہمیں should just consign it to the متشابہات، جس کا مطلب ہے کہ this is something that we can never solve۔ لیکن جتنا زیادہ یہ ایک نمایاں بات ہے، اتنی ہی زیادہ یہ نمایاں بات بھی ہے کہ اس روایت کی بعض جو تعویلات کی گئی ہیں، ان میں سے کم از کم 2 کو انشاءاللہ ہم آج اسٹڈی کریں گے مزید۔ وہ کس طرح سے قراتوں کو، یعنی ویریئنٹ ریڈنگز کو ایک لحاظ سے پرمٹ کرتی ہیں، اس کو الاؤ کرتی ہیں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ سیشن سے کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو اس کی مختلف تعویلات ہیں، 40 کے قریب انٹرپریٹیشنز ہیں، اس کو ان میں سے ہم نے 7 جو بڑی انٹرپریٹیشنز ہیں ان کو سلیکٹ کیا ہے فار آر ریویو۔ سب کو لینا تو ممکن نہیں ہے، اور سب اس قابل بھی نہیں ہے، سوری ٹو سے، کہ ان کو لیا جائے۔ خود ہمارے اسکالرز ہی نے ان کو رد کر دیا ہے۔ یہ وہ 7 میں نے جو چوز کی ہیں، وہ اس لیے چوز کی ہیں کہ بالعموم انہی 7 کے درمیان ہمارے اسکالرز کی گفتگو ہوتی رہی ہے پاسٹ میں۔ اچھا، ان میں سے 3 ایسی ہیں جو ہم نے پچھلی مرتبہ ڈسکس کر لی تھی، 3 ایسی ہیں جن کو ہم نے پچھلی مرتبہ جو ہم زیر بحث لے کے آگے تھے۔ چنانچہ اس میں جو سب سے پہلی تعویل آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈسکس کی تھی، وہ یہ تھی کہ جو بعض قاری حضرات سے یہ بات منسوب ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو 7 حرف ہیں، اس سے مراد 7 طرح کا کی جو تلفظ ہیں قرآن مجید میں، جو پروننسیشنز ہیں، جیسے کہ ہم تجوید میں قرآن کو پڑھتے ہیں، جس میں ہے اشباع ہے، امالہ ہے، تفخیم ہے، ترقیق ہے، یہ ساری ٹرمز ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ قرآن کو ہم نے کیسے اس کے لیٹرز کو پروناؤنس کرنا ہے۔ اور خواتین حضرات، پھر ہم نے دوسری تعویل یہ دیکھی تھی کہ اس کے جو مختلف جو قرآن مجید کے اندر لغات ہیں، یعنی مختلف جو ٹرائبز ہیں، انہوں نے قرآن مجید کو کیسا پڑھا، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس پہ بھی کیا تنقید ہوتی ہے اور کس طریقے سے وہ بھی ٹھیک نہیں بیٹھتی۔ تیسری ہم نے جو تعویل کی تھی وہ یہ تھی، تعویل ظاہر اسٹڈی کی تھی، وہ یہ تھی کہ اس کے اندر کوئی اصل میں تعویل تو موجود نہیں تھی، بلکہ 7 کے ہندسے کی تعویل یہ تھی کہ یہ کہا گیا کہ 7 سے مراد یہاں
ملٹیپل ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تکثیر کا عدد ہے. ہم اپنی زبان میں جب کہتے ہیں کہ 10 مرتبہ میں نے کہا، 100 مرتبہ کہا، تو یہاں اصل میں 10 سے مراد 10 نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے نیومرس اوکیزنس ہوتا ہے. تو یہاں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ 7 سے مراد، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہاں 7 سے مراد بیسکلی اٹس ناٹ اے نمبر، اٹس بیسکلی ملٹیپلسٹی وچ از امپلائڈ. تو اس پہ بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عربی زبان میں جو 7 کا لفظ ہے یہ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ شاید کسی بھی زبان میں استعمال نہیں ہوتا. یعنی ہم 70 مرتبہ تو کہہ سکتے ہیں استعمال ہوتا ہے، ہم 100 مرتبہ کہہ سکتے ہیں، ہم 10 مرتبہ کہہ سکتے ہیں، لیکن 7 کا جو ورڈ ہے یہ کبھی بھی اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا جس کو ہم ملٹیپلسٹی جس سے امپلائی کر سکیں. تو ان تینوں تعویلات کو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ بھی کسی بھی لحاظ سے جتائتاً وہ درست نہیں بیٹھتی. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جہاں تک سند کا تعلق ہے تو وہ سند بہرحال ہم فی الحال تو شاید اسٹڈی نہ کریں، کیونکہ وہ اسناد بہت زیادہ ہیں. ان میں سے جتنی بھی میں نے اسٹڈی کی ہیں، مطلب کوشش کی ہے سب کا استقصاء کیا جائے، کوئی ایک بھی ایسی محسوس نہیں ہوتی کہ جو پراپرلی اسکرائب کی جا سکے پروفٹ کو. لیکن میں اس کو فی الحال یہاں زیر بحث ابھی نہیں لاؤں گا، کیونکہ اس کے نتیجے میں کچھ بحث بھی ٹیکنیکل ہو جائے گی. آپ میں سے جن لوگوں کو دلچسپی ہے، میں نے اس پہ کچھ مفصل گفتگویں بھی کی ہیں اور اس پہ لکھا بھی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو آئیے اب خواتین حضرات ہم آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ جو مزید 2 تعویلات اس روایت کی گئی ہیں وہ کیا ہیں اور ان کی کیا تعویل ہے. یہ دیکھیے خواتین حضرات کہ جب ہم نے پچھلی مرتبہ یہ دیکھا تھا کہ 7 طرح کے قبائل ہیں جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ قرآن مجید میں ان کی لغات موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پہ تنقید ہوئی کہ وہ 7 ہیں نہیں، 7 سے کہیں زیادہ ہیں. اور پھر یہ کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سے 7 ہیں، اور پھر یہ کہ قرآن مجید نے صاف طور پہ کہہ دیا تھا کہ یہ ایک ہی قبیلے کی زبان پہ نازل ہوئی ہے، قریش کی زبان میں نازل ہوئی ہے، اور بلسانکا کہہ کے یہ کہا گیا کہ پیغمبر یہ آپ کے قبیلے کی زبان میں نازل ہوئی ہے. تو اس کی گنجائش ختم کر دی کہ یہ تعویل کی جا سکے کہ یہ 7 طرح کی جو ٹرائبز ہیں یا 7 طرح کے جو قبیلے ہیں ان کی زبان پر قرآن مجید نازل ہوا ہے. آج جو پہلی تعویل ہم اسٹڈی کریں گے یہ خواتین حضرات بہت سارے ہمارے جو پرومیننٹ اسکالرز ہیں ان کی رائے پر مبنی ہے، اور اس کو انہوں نے بہت شدت کے ساتھ پیش بھی کیا ہے. چنانچہ ابو عبید قاسم بن سلام جو ہیں یہ ایک ایکسٹراڈنری اسکالر ہیں، ان کی کتاب فضائل القرآن ہے، ون آف دی ارلیسٹ بکس آف اٹس ٹائپ. ابو حاتم سجستانی ہیں، احمد بن یحییٰ طالب ہیں، بیہقی ہیں، ابن عطیہ ہیں جو ایک مفسر بھی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں 7 حرف سے مراد 7 dialects of the Arabic language present in Arabia at the time of the Prophet. گویا کہ 7 طرح کی جو ڈائلیکٹس ہیں یہ اس پر اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 7 ڈائلیکٹس پر اتارا. تو اب دیکھیے اس کو ہم ذرا اسٹڈی کرتے ہیں تفصیل سے. تو اس کی جو بنیاد ہمیں ملتی ہے وہ میں پہلے تو عرض کر دوں کہ ابو عبید نے اس کی تشریح کی ہے. جب ابھی ابو عبید وہی ہیں جو قاسم بن سلام جن کی میں نے آپ کے سامنے ابھی ان کا نام لیا تھا کہ he is one of the foremost proponents of this interpretation. وہ یہ کہتے ہیں کہ this does not mean that a single harf can be read in 7 ways. This has never been heard before. It means that these 7 dialects are dispersed in the Quran. So some of the Quran has been revealed in the dialect of the Quraysh, some in the dialect of Hawazin, some in یہ جو حوازن ہیں، حزیل کا آپ یہ نام سن رہے ہیں، یہ قبائل ہیں یعنی عرب قبائل ہیں. Some in the dialect of the Hawazin, some in the dialect of Huzail, and some in the dialect of Yemen, and similarly all the dialects and the meaning in each of these dialects remains the same. گویا کہ ابو عبید نے اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ ایک ہی حرف کو آپ 7 طرح سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ 7 طرح کی قبیلوں کی زبانیں ہیں جو قرآن مجید میں ڈسپرسڈ ہیں، اور اس کی انہوں نے مثال دے دی جیسے کہ قریش کا قبیلہ ہے، حوازن کا قبیلہ ہے، حزیل کا قبیلہ ہے، جیسے میں نے کہا یہ سارے کے سارے قبائل ہیں. اچھا، اس پہ جو مزید آپ کہہ سکتے ہیں تفصیل کی ہے وہ ابن عطیہ نے کی ہے. ابن عطیہ ہیں یہ قرآن مجید کے مفسر ہیں، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 7 قبائل ہیں جن کی زبان پہ قرآن مجید اترا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی میں تھوڑا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے تھوڑی سی توضیح ہو جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ the meaning of the prophet's narrative that the Quran was revealed on 7 ahruf is that the Quran has words of 7 tribes revealed in their languages entirely. Exactly یہ وہی بات ہے کہ 7 قبائل کی
7 قبائل کی زبانیں ہیں، 7 طرح کی زبانیں آپ کہہ لیں، ہر قبیلے کی ایک زبان ہے. اب دیکھیے اس کو انہوں نے بڑے خوبی سے واضح کیا ہے. Thus, to convey certain meanings, the dialect of the Quraysh was used, and for certain other meanings, that of the Huzail was used, and similarly, others for certain other meanings, depending upon which one was more eloquent and concise. تو یہ انہوں نے بتا دیا کہ دیکھیے بیسکلی یہ 7 طرح کی جو قبائل ہیں جو فصیح کہتے ہیں ہم ایلوکوینٹ کو، جو زبان جس کی اہل زبان کے بہت قریب ہو اور بہت زیادہ اس کے اندر جو زبان کا جو پہلو ہے اس کی جو کلاسیکل سینس ہے وہ موجود ہو، یہ وہ کہتے ہیں. اب دیکھیے اس کے لیے پھر وہ کچھ آگے توضیحات کرتے ہیں، اور یہ اتفاق کی توضیحات روایتوں پر بیسڈ ہیں، وہ ہم آگے ان کو مزید پڑھیں گے. لیکن وہ اس کی مثال دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کچھ لفظ جو ہیں وہ کسی ایک ٹرائب کے ہیں، کچھ لفظ کسی اور ٹرائب کے ہیں، کچھ لفظ کسی اور ٹرائب کے ہیں. اب اس کی مثال کیا ہے؟ یہ دیکھیں ایک مثال یہ آگے کہ جو لفظ فتح ہے، وہ کہتے ہیں کہ the word فتح in dialects other than Quraysh means to initiate. یعنی قریش کے ڈائلیکٹ میں جو اس کا مطلب تھا وہ جو تھا سو تھا، لیکن قریش کے جو علاوہ ڈائلیکٹ اس کا مطلب ہے initiate کرنا. Thus this word occurs in the Quran, and Ibn Abbas was not able to understand it until the matter of a dispute between 2 Bedouins regarding a well was referred to him. So one of them said, "Ana fatartuha." یعنی اب یہ اس کی بتایا جا رہا ہے ایٹیمالوجی کے لحاظ سے کہ کس طرح سے اس کو انہوں نے انٹرپریٹ کیا. تو کہتے ہیں دیکھیے ایک لفظ ہے نا فطر، یہ اب آپ کو نظر آئے گا کہ یہ قریش کی زبان کے علاوہ جو اور زبانیں ہیں اس میں اس کا یہ مطلب ہے. تو چونکہ عبداللہ ابن عباس اس کو نہیں جانتے تھے قریش کی زبان کے علاوہ دوسری زبان کو، تو اس کا ان کو مطلب ہی سمجھ میں نہیں آیا. تو انا فطرتھا کا مطلب یہ ہے کہ آئی انیشیٹڈ اٹ. اچھا، چنانچہ جب انہوں نے اس کو سنا تو کہتے ہیں یہ دیکھیے جو آخری اس کا پارٹ ہے یہ کہ thus after hearing this I was able to understand the Quranic verse فاطر السماوات والارض. اب جا کے وہ کہتے ہیں پتہ چلا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے کسی چیز کا آغاز کرنا. چنانچہ he is the initiator of the heavens and the earth. گویا کہ یہ انہوں نے کہا کہ یہ اب ان کو یہ سمجھ میں آیا ہے. اچھا، he also said that I was not able to understand the words ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق. Our Lord decide with justice between us and our people. Until I heard the daughter of Bint Ziyizm say to her husband, تعال افاتحک. یعنی اگین وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اس کا نہیں پتا تھا اس کا، لیکن میں نے ایک اور قبیلے جو ہے کی جو ایک لڑکی ہے اس میں جو ایک انہوں نے نام لیا اس کی جو قبیلے کے سردار کی جو بیٹی ہے، اس نے جب یہ کہا کہ تعال افاتحک، اس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹس گو آؤٹ اینڈ ہیو آور کیس ڈیسائیڈڈ، اپنے معاملے کا فیصلہ کریں. تو تب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جو فتح کا جو ورڈ ہے عربی زبان میں، یہ اصل میں اس مفہوم میں بھی آتا ہے کہ ڈیسیژن لینے کو، کسی چیز کا فیصلہ کرنا. اچھا، پھر انہوں نے مزید مثال دی. وہ کہتے ہیں کہ similar confession was made by Umar رضی اللہ عنہ when he was not able to understand the meaning of the word وَيَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ. اس کا یعنی یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نحل کی آیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور snatches them in fear, which meant عَلَى التَّنَقُّص, a state where their blessings were being continuously being diminished. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جب تک کہ میں نے یہ اس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا، جب تک کہ مجھے ایک دوسرے قبیلے سے یہ اندازہ ہو گیا کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، کہ علی التخوف کا کیا مطلب ہے، علی التنقص، یعنی خوف کے عالم میں مطلب کیا ہے کہ اصل میں کہ جب کسی چیز کی جو افادیت ہے، جو فائدے ہیں وہ کم ہو رہے ہوں، یعنی ان پہ کمی ہو رہی ہوگی، تو یہاں اصل میں یہ مراد ہے. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک اور قطبہ ابن مالک کی مشہور روایت ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریسائٹ کی. تو یہ سورہ قاف کے ورڈز ہے، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، یعنی tall palm trees اس کا ترجمہ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ during the prayer as narrated by Imam Muslim in his chapter on recitation in the Fajr prayer, and there are other examples also of this type. تو اصل میں وہ مثالیں دے کے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو دوسرے قبیلوں کے الفاظ تھے، یعنی ان کی زبانوں کے الفاظ تھے، اور جلیل القدر صحابہ جیسے عبداللہ ابن عباس ہیں، جیسے حضرت عمر ہیں، ان کو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا جب تک کہ انہوں نے دوسرے قبیلے کی زبان سے اس کا مطلب سمجھ کے قرآن کا وہ ترجمہ نہیں کر دیا. تو وہ پروو یہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی اس بات سے کہ دیکھیے ایک سے زیادہ قبائل کی جو زبان ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور صحابہ کا کسی کو نہ سمجھنا، اور خاص طور پہ چونکہ یہ جو صحابہ جن کا انہوں نے نام لیا یہ قریشی تھے، اگر انہوں نے غیر قریش کے کسی ورڈ کو نہیں سمجھا تو یہ آبویسلی پھر اس کی مثال ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو کسی اور ڈائلیکٹ میں یہ الفاظ موجود تھے. اب خواتین حضرات جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پہ پھر وہ کیا
کرٹیک ہے یا کیا ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ بات کتنی درست ہے؟ پہلی بات تو وہی ہے جو میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں، اور ابن قتیبہ جو ایک اور مشہور ہمارے آپ کہہ لیجیے ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ ایک مورخ بھی ہیں، یعنی تاریخ دان بھی ہیں، اور ارلی مسلم ہسٹری پہ انہوں نے بہت لکھا، اور قرآن مجید کی جو مشکل آیتیں ہیں ان کی تعویل پہ بھی ان کی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ یہ کہہ دیں کہ قرآن مجید میں 7 طرح کی زبانیں ہیں، مطلب 7 ٹرائبس، جیسے ابھی آپ نے دیکھا نا حزیل کی زبان کا لفظ آیا، کی ٹرائب کا لفظ آیا، یا حوازن ہے یا دوسرے قبائل ہیں، تو یہ تو قرآن مجید کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید تو صاف طور سے یہ کہتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، we only send a messenger who speaks the tongue of his people۔ تو اس میں تو پھر اگر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اگر ان کی جو ٹرائب ہے وہ قریش کی ہے، تو غیر قریش کی زبان میں تو قرآن نازل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کی نص یہ ہے کہ جس زبان کو پیغمبر اپنی قوم سے بولتا ہے یا اس کی قوم کی جو زبان ہے، ہم نے اسی زبان میں اس پیغمبر کو بھیجا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قوم کوئی اور زبان بول رہی ہے اور پیغمبر کوئی اور زبان بول رہا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جس زبان کو، یعنی ظاہر عربی زبان ہے، اس میں قریش کا ڈائلیکٹ ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر قرآن مجید قریش کے ڈائلیکٹ کے علاوہ کسی ڈائلیکٹ پہ نازل ہوا ہو۔ تو یہ پہلی تنقید ہے اس کانسیپٹ پہ یا اس انٹرپریٹیشن پہ کہ دس از سمپلی ناٹ پاسبل کہ آپ اس کو اس مفہوم میں لیں۔ اچھا، ایک اور جو انٹرسٹنگ تنقید ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا نا، تھوڑا سا بات کو یاد کیجئے اپنے پچھلے سیشن میں، جس میں ہم نے وہ روایت کو کوٹ کیا تھا کہ جس عبداللہ جو ہیں حکیم بن حزام جو ہیں، وہ قرآن مجید کی سورہ فرقان پڑھ رہے تھے، اور حضرت عمر نے اس کو سنا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بالکل اور طرح پڑھ رہے ہیں، مجھے تو اور طرح یاد ہے، اور وہ بڑی مشکل سے انہوں نے ضبط کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ he said that I would like to get hold of this person and take him to the prophet، لیکن I waited until he finished the prayer۔ تو وہ ہشام بن حکیم بن حزام کو گھسیٹتے ہوئے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ تو سورہ فرقان اور طرح پڑھ رہا ہے اور مجھے تو اور طرح یاد ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہشام سے کہا کہ پڑھو جس طرح سے تم نے نمازیں پڑھی تھی۔ انہوں نے پڑھی تو آپ نے کہا ہاکذا انزلت، یہ ایسے بھی اتری ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر سے کہا کہ بھئی جیسے آپ نے اس کو سیکھا ہے تو آپ اس طرح پڑھیں، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس طرح پڑھ دی، تو پروفٹ نے کہا ہاکذا انزلت، یہ ایسے بھی اتری ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد وہ جملہ انہوں نے کہا کہ قرآن تو 7 حرفوں پہ نازل ہوا ہے، آپ ان میں سے جس کو جو آپ کو میسر ہو، جو آپ کے لیے موضوع ہو، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ اگر فرض کیجئے تعویل ہم مان لیں، جسے کہتے ہیں کہ بسبیل تنزل، تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر حضرت ہشام تو ایک ہی قبیلے کے ہیں نا، دونوں فرد، دونوں قریش سے ان کا تعلق ہے، دونوں قریشی ہیں۔ تو دونوں اگر قریشی ہیں اور تعویل ہم یہ مان لیں کہ اصل میں مختلف ڈائلیکٹس میں اختلاف ہوا ہے، تو حضرت عمر کا حضرت ہشام کو تو ڈائلیکٹ ہی ایک تھا اور وہ قریش تھا، تو ان کے درمیان کیسے اختلاف ہو سکتا ہے؟ یہ تو پھر بات سمجھ میں نہیں نہ آتی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ حرف کا یہاں مطلب ٹرائب کی زبان ہے، تو ان دونوں کی ٹرائب تو ایک ہی تھی۔ They didn't have a different tribe, they belonged to the same tribe. So how come people belonging to the same tribe were not able to understand each other and they said کہ بھئی یہ تو کسی اور زبان میں نازل ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں کسی اور، یہاں تو یہ ایشو ہی نہیں ہے زیر بحث۔ لہٰذا یہ اس پہلو سے یہ تنقید جو ہے میرے خیال میں بہت زیادہ وزن رکھتی ہے۔ اچھا، اب تیسری جو چیز ہے خواتین حضرات، یہ بھی بہرحال ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارلیسٹ کمپینینز میں سے ہیں، یعنی بہت شروع کے کمپینینز میں سے ہیں۔ اگر یہ مان لیں کہ قرآن مجید، اگین جیسے میں نے کہا یہ بس سبیل تنزل ہے ہائپوتھیٹیکلی، ورنہ تو اس پہ ہم اعتراض اتنا بڑا کر چکے ہیں کہ قرآن کی زبان تو قریش کی زبان ہے اور خود قرآن مجید نے اس کی صراحت کر دی، اس کے بعد تو اس روایت کی اس تعویل کو تو بالکل سے کہتے ہیں نا کہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن چلیں کیونکہ لوگ اصرار کر رہے ہیں تو ہم جسے کہتے ہیں نا کہ بس سبیل تنزل، اس چیز کو مان کے دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا اس پہ تنقیدات ہوتی ہیں۔ تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ اتنے سال واقف ہی نہیں تھے کہ قرآن مجید کسی اور حرف پہ اتر رہا ہے، کسی اور ڈائلیکٹ پہ اتر رہا ہے۔ یعنی یہ جو واقعہ ہے یہ تو مدینے میں پیش آیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو واقعہ جب پیش آیا تو حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اس سے پہلے مکے میں بہت بڑا حصہ تھا قرآن کا جو اتر چکا تھا۔ تو حضرت عمر جو ہیں وہ تو ایسے تو آدمی نہیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ملتے ہوں، ان کے شب روز کے ساتھی ہیں، تو کیا یہ مان لیا جائے کہ حضرت عمر جو ہیں suddenly one fine day that he heard to listen to
ہشام بن حکیم بن حزام اینڈ ہی ریئلائز کہ بھئی یہ تو ایک اور ہی چیز ہے، یہ پڑھ رہے ہیں، مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی اس چیز کی. تو یہ بالکل کہتے ہیں نا کہ بھئی جس کے آس پاس ہے کہ فار اے پرسن ٹو کم ٹو نو فار دا فرسٹ ٹائم ان مدینہ دیٹ دس از گوئنگ آن، آئی مین دس از سمپلی ناٹ پاسبل. اچھا، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یعنی ایچ ٹرائب کوڈ ہیو ریڈ دا ہول قرآن اکارڈنگ ٹو اٹس اون حرف. ایسا ہی ہے نا، کیونکہ دیکھیے قرآن کے جو حدیث ہے، اس کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ فقرؤ ما تیسر منہ، قرآن 7 حرفوں پہ نازل ہوا ہے، آپ جس حرف کو میسر آپ کو ہے، آپ کے لیے موضوع ہے، اس پہ آپ پڑھ لیں. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر جو قریشی ہیں اسے قریش کے والے حصے قرآن کو پڑھ لیں، جو حذیلی ہیں، حذلی جو ہیں وہ حذیل والے قرآن کو پڑھ لیں، جو حوازن کے ہیں وہ حوازن کے ڈائلیکٹ سے قرآن کو پڑھ لیں؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یعنی قرآن مجید کی جو اسٹینڈرڈائز زبان ہے، کیونکہ یہ تو نہیں کہا جا رہا محض سے قرآن 7 حرفوں پہ اترا ہے، آگے بڑھ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو آپ جس میں سے بھی آپ کو موضوع لگتا ہے آپ اس کو اختیار کر لیں. تو یہ تو یہاں تو کوئی پیک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا قرآن مجید کے بارے میں. گویا کہ مطلب اس کا یہ بنے گا کہ جو حضلی ٹرائب ہے وہ حذیل کے جہاں جہاں الفاظ آئے ہیں بس وہ پڑھ لیں، اور جو حوازن کی ٹرائب ہے جہاں جہاں حوازن کی ٹرائب کے جو لینگویج ہے اس کے الفاظ آئے ہیں وہ پڑھ لیں، کسی کے وہی سمجھ سکتے ہیں، دوسرے سے وہ سمجھ نہیں سکتے. تو یہ تو پھر ایک ایبسرڈ قسم کی تعویل ہو جائے گی کہ آپ یہ کہیں کہ یہ جو حصہ ہے یہ ایک آدمی ایک ٹرائب کا ایک حصہ پڑھ لے اور دوسرا دوسرے کو پڑھ لے. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک ٹرائب جو ہے وہ قرآن کے بہت حصے سے ناواقف رہے گی، کیونکہ وہ تو کسی اور ڈائلیکٹ میں تھا، وہ کسی اور کی ٹرائب کی زبان میں تھا. تو یہ کس طرح سے ہم اس کو تسلیم کر لیں؟ اچھا، اور ایک دلچسپ بات یہ سنیں کہ یہ بات کہ قرآن مجید جو ہے اس میں 7 ڈائلیکٹس ہیں، تو یہ تو خود ایک مطلب جسے کہتے ہیں کہ ڈیبیٹیبل بات ہے. 7 ڈائلیکٹ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سے 7 ہیں؟ کیونکہ ڈائلیکٹ تو بہت زیادہ ہے. اگر ڈائلیکٹ سے مراد ٹرائب ہے اور ٹرائب کی زبانیں ظاہر رہی ہیں قرآن مجید میں، تو پھر تو یہ کہنا کہ یہ 7 ہیں یہ ایک آربیٹری چیز ہے. میں ایک 7 گن دوں گا، کوئی اور 7 گن دے گا، کوئی اور 7 گن دے گا، تو وہ کون سی 7 ہیں؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اچھا، پھر مزید یہ کہ وہ 7 ہیں کیسے؟ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ 7 طرح کی وہ زبانیں ہیں، تو 7 طرح کے وہ ڈائلیکٹس ہیں، تو اگین وہ جو پھر کلاسیکل عربک کو جو اسٹینڈرڈائز کیا گیا اور جو کہا گیا کہ یہ ایک اس کی جو ایک کلاسیکل سینس ہے، کلاسیکل سینس تو وہ ایک ہی بنتی ہے. تو اس لیے یہ اور زیادہ بڑی اجنبی چیز بن جاتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کچھ حصہ کسی اور زبان میں پڑھ لیں اور کسی اور زبان میں پڑھ لیں. اچھا، اگر آپ میں سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ بھئی یہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اور ڈائلیکٹس موجود ہیں، یہ تو ہم سب مانتے ہیں، لیکن دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ زبان جب ترقی کرتی ہے، جب اس کا اختلاط ہوتا ہے، مختلف الفاظ آتے ہیں، آپ اس کو جب قبول کر لیتے ہیں تو وہ پھر آپ کی زبان بن جاتے ہیں. یعنی آپ اس کی مثال دیکھیے لیجیے کہ انگریزی زبان میں بہت سارے لفظ ہیں جو گریک سے آئے ہیں، کچھ لیٹن سے آئے ہیں، کچھ فرینچ سے آئے ہیں. اردو زبان میں کچھ لفظ ترکی زبان سے آئے ہیں، کچھ فارسی زبان سے آئے ہیں، کچھ عربی زبان سے آئے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ آ گئے ہیں تو اب وہ اردو کا لفظ بن گیا ہے. It has now been accepted as an Urdu word. Similarly, it has been accepted as an English word, although it was originally a Latin word or a French word or a Greek word. یہ ہے نا ایسی بات. تو اس لیے یہ سمجھ لیں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ ڈائلیکٹ بھی کی تسلیم ہم کر سکتے ہیں کہ اس کا امکان تو ہے، لیکن جب وہ قرآن کا حصہ، جب قرآن اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے یا عربک اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہے، تو پھر ہر زبان میں یہ وسعت ہوتی ہے کہ وہ لفظ پھر اسی زبان کا قرار پاتا ہے. پھر بحث صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کا اوریجن کیا ہے. آپ اس کے اوریجن پہ گفتگو کر سکتے ہیں، آپ اس کی ایٹیمالوجی پہ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اجنبی لفظ ہے. نہیں، اب قریش نے جب اس لفظ کو اڈاپٹ کر لیا، آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں ایسے بہت سارے لفظ ہیں. اب قریگن، حسان، رفرفن کے ورڈز آتے ہیں، سجیل کا ورڈ آتا ہے جو اصل میں سنگ گل تھا، ہے نا. سورہ فیل کے اندر سجیل کا ورڈ آتا ہے نا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیر نبابیل. اس میں جو کہا گیا ارسل علیہم طیر نبابیل، پھر کہا گیا کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یعنی کنکر مارے گئے سجیل کی طرح سے. تو یہ سجیل اصل میں سنگ گل ہے. سنگ گل کا کیا مطلب ہے؟ مٹی کا پتھر. تو یہ اس سے سجیل بنا ہے. تو یہ پرشین سے لفظ عربی میں اس طرح سے آیا اور عربی نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. تو جب لفظ کسی دوسری زبان میں آتا ہے تو پھر اب اس کا لفظ وہ بن جاتا ہے. پھر یہ کہنا کہ بھئی وہ 7 ڈائلیکٹس موجود تھے اور یہ 8 یا 9 تھے، دس بیکمز امٹیریل.
because once that word is adopted by the Ahl Zuban, it becomes part of that language. اس لیے یہ بھی کسی طرح سے بات صحیح نہیں کی جا سکتی. اچھا پھر یہ ہے کہ if the 7 ahruf are meant to provide ease and facility in reading, then by revealing it in 7 dialects actually disregards this ease. یعنی یہی کہا گیا نا کہ 7 جو حروف ہیں یہ آپ کو آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ کہا گیا. تو کیونکہ اس میں تو پھر کوئی آسانی پیدا نہیں ہوئی ہے, اس میں تو مشکل پیدا ہو گئی ہے, اس لیے کہ جو دوسرا ڈائلیکٹ ہے جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے وہ پھر آپ کے لیے کیا فائدہ مند ہوا, کیونکہ آپ کو تو پھر محتاج ہے کہ آپ جائیں پتہ کریں. جیسے ان روایتوں میں آیا کہ عبداللہ ابن عباس ہیں یا حضرت عمر ہیں کہ جب تک ان کو فلاں فلاں لوگوں سے پتہ نہیں لگ گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے, جو کسی اور ٹرائب کو بلانگ کرتے تھے, ان کو تو بات کی سمجھ بھی نہیں آئی. تو اگر مقصد 7 احرف پہ نازل کرنا آسانی فراہم کرنا تھا جیسے کہ روایت کہتی ہے, تو اس سے تو کوئی آسانی فراہم ہوئی نہیں ہے, اس سے تو مشکل ہو گئی ہے. کیونکہ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اب میں تو اپنی زبان کا جو لفظ ہے اسی کو سمجھ سکتا ہوں, میں دوسرے کی زبان کا لفظ سمجھ نہیں سکتا بقول اس تعویل کے, کیونکہ وہ تو زبان ہی کسی اور کی ہے. تو اس سے تو کوئی آسانی پیدا نہیں ہوئی, اس سے تو الٹا مشکل پیدا ہوگی کہ آپ کو جا کے دوسرے ڈائلیکٹ سیکھنے پڑیں گے. تو یہ بھی ایک ایسی بات ہے کہ جو بہرحال سے کہتے ہیں کہ بس کر لی گئی ہے. اچھا اب خواتین حضرات آخر میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابن عطیہ نے عبداللہ ابن عباس, حضرت عمر اور قطبہ ابن مالک تینوں جو صحابہ ہیں اس کی نسبت سے انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے بعض الفاظ ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئے, اور اس کے لیے پھر انہوں نے آپ کے سامنے کچھ حصے پیش کیے تھے. اب میں چاہتا ہوں وہ حصے انہوں نے پیش کیے تھے وہ اصل میں روایتیں ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھوں گے وہ کتنی کمزور ہیں. حضرت عبداللہ بن ابن عباس سے, حضرت عمر سے اور قطبہ ابن مالک سے کہنا کہ ان کو فلاں فلاں الفاظ سمجھ میں نہیں آئے تھے اور اس کے محتاج تھے دوسری ٹرائب کے پاس جا کے سمجھنے کے لیے, دوسری جو آپ کہہ لیجیے لینگویجز ہیں ان سے مدد حاصل کرنے کے لیے, ان سے مدد حاصل کرتے ہوئے, تو جس پر وہ بیسڈ ہیں وہ کتنی بیس لیس ہیں ایک ایک کر کے ذرا ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس سے اندازہ ہوگا کہ ابن عطیہ کی جو بات ہے وہ بہرحال کتنی کمزور ہے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو فاطر کا ورڈ آپ کو یاد ہے نا کہ ان کو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے, جب تک کہ ان کو یہ پتہ نہ لگ گیا کہ جو فاطر السماوات والارض کے بارے میں جب دو بدو آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور وہ کہتے تھے کہ so one of them said to the other انا فطرتھا that is I initiated it. تو یہ کہتے ہیں کہ جو فطرہ کا ورڈ ہے یہ تو کسی اور ٹرائب کا ورڈ تھا. تو جب قرآن مجید میں کیونکہ فطرہ سے فاطر بنتا ہے, فطرہ کا جو فعل ہوتا ہے, فاطر جو ہے وہ اسی سے آپ کہہ لیجئے کہ فاعل ہے. سو اس کے لیے کیا ہے, یعنی یہ جو فاطر کا جو ورڈ ہے اسم فاعل جب یہ اس میں سے بنایا انہوں نے, تو اس کا مطلب بنانے والا, یعنی ظاہر ہے ہم تو اس کا مطلب یہ لیں گے یا انیشیٹ کرنے والا. لیکن عبداللہ ابن عباس کہتے مجھے اس کا مطلب پتہ ہی نہیں تھا unless کہ I was able to overhear two Bedouins disputing between them, اور اس میں ایک پورے کا پورا معاملہ زیر بحث آیا اور فطرہ کا ورڈ انہوں نے استعمال کیا. اچھا اس کا تو مطلب ہے آغاز کرنے کے مفہوم میں. وہ کہتے ہیں اوہ تب جا کے مجھے پتہ لگا کہ جو قرآن میں آیا ہے کہ فاطر السماوات والارض, تو اللہ میاں اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں زمین و آسمان کا آغاز کرنے والا ہوں. یہی ہے نا. اب دیکھیے یہ روایت ہے بیسکلی, اور یہ اصل میں روایت جو ہے یہ عبداللہ ابن مسعود سے مجاہد اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے میں نے اس کا نقشہ بنا دیا ہے, اس کی جو اسکیمیٹک السٹریشن آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ جو مدار ہے اس روایت کا وہ سفیان ابن وکی پہ ہے. یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ روایت برانچ آؤٹ کہاں سے ہو رہی ہے, سفیان ابن وکی سے برانچ آؤٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی تنقید سفیان ابن وکی پہ موجود ہے تو اس کے نتیجے میں پوری روایت پھر ڈھہ جاتی ہے. بیکاز یو سی اٹ از لائک سیئنگ کہ اس سے وہ جو برانچ آؤٹ ہو رہی ہے جس بندے سے, اگر وہی ڈوبیس ہے, اگر وہی کوشچنیبل ہے, تو پھر بقیہ روایت کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. چنانچہ اس سے ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ سفیان ابن وکی جو ہیں وہ بھی, اور ابراہیم ابن مہاجر, آپ یہ دیکھیے کہ دونوں اوپر سے نیچے ہیں, استاد شاگرد ہیں. یعنی عبداللہ ابن عباس اس کو نریٹ کر رہے ہیں, ان سے مجاہد نریٹ کر رہے ہیں, ان سے ابراہیم بن مہاجر اور ان سے سفیان ابن وکی. تو جب ہم نے اس کی ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ ابراہیم ابن مہاجر اور سفیان بن وکی یعنی ایک مدار اور ایک مدار کا استاد, دونوں ہی ڈوبیس پرسنالٹیز ہیں. تو یہ روایت تو پھر کسی طرح سے مانی نہیں جا سکتی. یہ آپ بے شک اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں, یہ ٹیکنیکلی بتا رہے ہیں کہ دیکھیے ابراہیم بن مہاجر کے اندر کیا کیا پرابلمس تھے. یہ ساری وہ ٹیکنیکل اصطلاحی ہیں, ٹرمز ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ پرسن از ناٹ ریلائبل انف. اس پہ ہم تیقن سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی بھی لحاظ سے کہ یہ روایت وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ساری ان کے بارے میں تفصیل چل رہی ہے. سفیان ابن وکی کے بارے میں مزی نے جو کہا, حافظ مزی جو ہیں ون آف دا پریمیئر اسکالرز آف حدیث آف رجال,
تو اس کو آپ یہاں پہ سماپ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ دوسرے روایت پہ آ جائیں۔ یاد ہوگا کہ دوسری روایت میں بھی عبداللہ ابن عباس موجود ہیں، اس میں قتادہ رپورٹ کرتے ہیں، وہاں یہ سمرائز ہو کے آئے گی۔ یہاں میں نے ان کو آپ کے سامنے دکھایا کہ دیکھیے ان کا کمپلیٹ ٹیکسٹ کیا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ I did not know the meaning of ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، او لارڈ decide with justice۔ یہ تو میں نے ترجمہ آپ کے سامنے لکھ دیا، لیکن عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو افتح کا ورڈ ہے نا، افتح، اس کا مطلب مجھے نہیں پتا تھا until I heard the daughter of بنت ذی یزن say to her husband تعال فاتح۔ ان کا آپس میں ظاہر ہے کہ کوئی ڈسپیوٹ ہو گئی تھی میرج کی، تو اس نے کہا یہ فاتح کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ یعنی یہاں تو آ گیا نا قرآن مجید میں کہ ربنا افتح بیننا، اے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان افتح کر دے حق کے ساتھ۔ کیا مطلب افتح کا؟ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ افتح کا کیا مطلب ہے۔ جب میں نے یہ ورڈ سنا، اس کا ایک اور جو ورژن ہے جس میں فاتح کا آیا، اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ کر دے، تب مجھے پتہ لگا کہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ ربنا افتح بیننا، اس میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے تو ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ وہ کہتے ہیں اب جا کے مجھے سمجھ میں آئی، یہ روایت جو ہے یہ تبری میں موجود ہے، اور دیکھیے اس روایت کا کیا حال ہے۔ یہ جو روایت ہے اس کا جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں عبداللہ ابن عباس سے قتادہ ہیں اور مصعب ہیں، اس کے بعد پھر یہ روایت جو ہے وہ برانچ آؤٹ ہو رہی ہے۔ یہ روایت بھی انتہائی کمزور روایت ہے خواتین حضرات، اور اس سے کوئی بھی مطلب اخذ کرنا جو ہے جس سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ جہاں تک قتادہ ہیں تو ان کے بارے میں تو آپ یہ دیکھیے نا، ابن عباس سے ان کا پورا نام ہے قتادہ ابن دعامہ، یہ روایت کر رہے ہیں۔ اب یہ رجال اتھارٹی کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ the only companion from which قتادہ heard was انس بن مالک۔ یعنی یہ دیکھیے یہاں پہ تشریح میں دوبارہ آ جائیے، یہ عبداللہ ابن عباس ہے نا، تو ان کی جو وفات ہے وہ غالباً مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 60 ہجری کے آس پاس ہوئی ہے۔ قتادہ جو ہیں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف انس بن مالک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بھی تھے، اور جن کی he is supposed to be the last companion who passed away، اور وہ he passed away in the 90s، یعنی 90 ہجری کے پیٹے میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو ہمارے سارے محدثین یہ کہتے ہیں کہ قتادہ کی تو ملاقات ہی عبداللہ ابن عباس سے نہیں ہوئی، وہ تو مطلب he had already passed away۔ The only person from whom Qatada has narrated is another companion، یعنی وہ کون ہے؟ وہ انس بن مالک ہیں۔ چنانچہ یہ روایت اپنی نیچر میں ایک مرسل روایت ہے۔ مرسل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ قتادہ میں اور عبداللہ ابن عباس کے درمیان کوئی اور شخص لازمن ہوگا۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک طبع تابعی جو ہیں، یا ایک آپ کہہ لیجیے وہ ایک صحابی سے بات کو روایت کر رہا ہے، درمیان میں ایک واسطہ ہے وہ اسکپ کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ روایت بھی کسی طور سے بھی قبول نہیں کی جا سکتی بیکاز آف دا ریزن جسٹ اسٹیٹڈ۔ اچھا اب آپ تیسری روایت پہ آ جائیں۔ اچھا تیسری روایت تو بالکل ہی ناقابل اعتنا ہے، اس لیے کہ اس میں اگر آپ یہ دیکھیے، یہ اگر آپ کو عربی میں ایک ورڈ نظر آ رہا ہے میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، تو یہ دیکھیے ورڈ کیا ہے کہ ان رجل عن عمر انہ سألہم عن ہذہ الآیہ۔ یہ دیکھیے اس کو ہم کہتے ہیں راوی کا مجہول ہونا، راوی کا ان نون ہونا۔ رجل کا مطلب ہے کوئی شخص، کون شخص کوئی پتہ نہیں کون شخص، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان نون ہے۔ تو اب کسی بھی چین آف نریشن کے اندر اگر کوئی مبہم آدمی آ جائے، کوئی ان نون آدمی آ جائے، تو وہ سند ویسے ہی پھر بالکل یعنی اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا نقشہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ اس طرح سے بنتا ہے کہ حضرت عمر سے جو آدمی روایت کر رہا ہے اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے۔ ان کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے ابراہیم ابن عامر ابن مسعود ہیں، اور پھر آخر تک تبری تک کی بات جاتی ہے، لیکن حضرت عمر کے درمیان اور ابراہیم بن عامر کے درمیان کون ہے؟ وہ صرف یہ ورڈ آتے ہیں ان رجل، بھائی کوئی شخص ہے۔ تو ظاہر ہے یہ پھر یہ روایت بھی ناقابل اعتبار ٹھہرتی ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو ساری بات کی گئی کہ دیکھیے حضرت عمر جو ہیں ان کو لفظ کا پتہ نہیں تھا اور عبداللہ ابن عباس کو لفظ کا پتہ نہیں تھا، یہ بالکل ایک مطلب سوری ٹو سے گپ ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جو استشہاد اس سے کیا جا رہا ہے وہ بالکل ہی ناقابل اعتنا ہے۔ چار روایتیں تھیں، یہ چوتھی اور آخری ہے۔ تو یہ قطبہ ابن مالک سے تھی۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور وہ سورہ کاف پڑھ رہے تھے، تو جہاں سے انہوں نے پڑھی تو جب وہ یہاں آئے وہ نخلا باسقات ٹال پام ٹریز، تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اینڈ آئی واز ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ہی سیڈ، اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ لفظ ہماری زبان کا تو لفظ ہے نہیں، قریش کی زبان کا لفظ نہیں ہے، تو آئی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ کس نے کیا ہے اور اس کا مطلب اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے۔ اب دیکھیے خواتین حضرات، اس روایت پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں کہ
یہ اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کا تو سنگل، اس کو کہتے ہیں سنگل اسٹرینڈ نیریٹو. سنگل اسٹرینڈ کا کیا مطلب ہے؟ یہ اپنے معنوں میں یعنی احاد در احاد در احاد جسے کہتے ہیں نا کہ there is just one person in every step. تو دس از دا ویکسٹ فارم. لیکن ویکسٹ کا بھی ایک اور ویک پہلو یہ ہے کہ اس کے اندر جو صاحب ہیں وضاح ابن عبداللہ، وہ ابو حاتم ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ that he is trustworthy when he narrates from his book, but when he narrates from his memory he makes a lot of mistakes. اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی میموری سے اس کو نریٹ کیا تھا. لہٰذا وضاح ابن عبداللہ جو ہیں وہ بالکل ناقابل اعتبار ہونے کی وجہ سے اس روایت کو بھی ساقط الاعتبار قرار دے دیتے ہیں. تو خواتین حضرات آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو تنقید ہم نے پہلے کی اور جن روایتوں سے ابن عطیہ نے استشہاد کیا کہ دیکھیے صحابہ کو تو مطلب نہیں پتا تھا فلاں فلاں الفاظ کا، تو چونکہ روایتی اپنی اساس میں ڈوبیس ہیں، سسپیکٹ ہیں اور بالکل بے بنیاد ہے، لہٰذا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. اور مزید جو ہم نے اس سے پہلے تنقید کی وہ تو اپنے درجے میں ویسے ہی وقیع ہے جس میں ہم بہرحال اس کو بھی نظر انداز کر دیں گے. اب میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں خواتین حضرات کی جو اس کی 5ویں انٹرپریٹیشن کی گئی، بڑی انٹرسٹنگ، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ میجورٹی کی انٹرپریٹیشن ہے اس آیت اس روایت کی. اور جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ ابن قتیبہ جو ہیں یہ پھر موجود ہیں. ابن قتیبہ نے ایک تعویل پچھلے بھی کی تھی، تو اس کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے اسکالرس کے اندر بھی اختلاف ہے کہ ایک ہی اسکالر دو انٹرپریٹیشنز کو ترجیح دے رہا ہے اور دونوں آپس میں متناقض ہیں، یعنی دے کین ناٹ بی ہیلڈ ایٹ دا سیم ٹائم. سو الباقلانی جو ہیں، اسی طرح سے القیسی ہیں، ابن الجزری ہیں، آل دیز آر ویری فیمس اسکالرز. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہیں جو اصول ہیں کہ ہم قرآن مجید میں جو 7 حرف ہیں اس سے پتہ کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے قرآن مجید میں 7 طرح کے اختلافات، 7 طرح کے قرآن پڑھنے کے اختلافات، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس کو انہوں نے جب اس کو سمرائز کیا ہے تو ایک پوری کی پوری کیٹیگری ہے جو ابن قتیبہ نے اس کو سمرائز کر کے بیان کی ہے، اور ایک پوری کی پوری کیٹیگری ہے جس کو ایک اور اسکالر ہے ابو الفضل الرازی، وہ راضی نہیں ہے جو امام راضی ہیں، ایک اور راضی ہے. تو ابو الفضل الرازی انہوں نے کیٹیگری، میں بھی آپ کے سامنے وہ کیٹیگری بیان کرتا ہوں، لیکن یہ 2 لوگ ہیں جن کی کیٹیگریز ہم پڑھیں گے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم نے قرآن کا استقصاء کیا، جب ہم نے کمپریہنسولی قرآن کی قراتوں کو، قرآن کی ریڈنگز کو جب ہم نے ان کو ٹیبولیٹ کیا تو پتہ لگا کہ ان میں 7 طرح کے اختلافات ہیں. یعنی ریڈنگز کے اندر یعنی there are 7 types of differences. وہ I'll just explain them to you which are found in those readings. And قرآن کے بارے میں جب یہ کہا گیا کہ قرآن 7 حرفوں پہ نازل ہوا ہے، آپ کسی ایک حرف پہ پڑھ سکتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن مجید میں 7 طرح کے اختلافات ہیں قراتوں کے، آپ کسی ایک کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. یہ اس کی سینس بنے گی. آپ دیکھیے ذرا اس کی تھوڑی تفصیل آپ سن لیجئے تو پھر آپ کو ذرا سمجھ میں آ جائے گی. اگر یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو یہ جو سب سے پہلا ویو ہے یہ بیسکلی جیسے میں نے کہا کہ اسکالرس کی ٹیبولیشن ہے، اور یہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ یہ 7 طرح کی، وہ کہتے ہیں کہ 7 طرح کے اختلافات ہوئے ہیں. تو پہلی کیٹیگری وہ ہے جو ابن قتیبہ نے بیان کی ہے، جیسے کہ بیان کی ہے. نہیں، پہلی کیٹیگری وہ ہے جس میں ابن قتیبہ نے کہا کہ دیکھیے جب میں نے قرآن کو اسٹڈی کیا تو دیکھا کہ 7 طرح کی ویریشنز ہیں اس کے اندر ریڈنگز کی. یہی کام ہم ایک ابھی ابو الفضل الرازی کے ساتھ بھی کریں گے، کیونکہ 2 اسکالرز ہیں کہ جنہوں نے اس کو انیموریٹ کیا کہ 7 سے مراد 7 طرح کے اختلافات ہیں. پہلا، اب ہم ابن قتیبہ کا پہلا دیکھ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک طرح کا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ ویریشنز ان اعراب اور ان حرکات of a word which neither changes the shape of a word nor the meaning. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بعض ایسے اختلافات ہیں قرآن کے الفاظ میں جس کے اندر لفظ کا مطلب تبدیل نہیں ہوتا، گویا کہ وہ صرفی اعراب والی بات ہے جو ہم اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں تھوڑی سی ذوق اور ذوق کے معاملے میں. یہ اس کی اگزامپل آ رہی ہے. وہ دیکھیے کہ بخل کا جو ورڈ ہے اور جو بخل کا ورڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس کی مثال ہے. یہ بخل اور بخل دونوں اصل میں ایک ہی ورڈ ہے، لیکن اس کو پروناؤنس 2 طرح کیا جاتا ہے. تو ایک طرح کا فرق جو قرآن مجید میں قراتوں کا ہے وہ اس کا بھی موجود ہے کہ بعض لوگوں نے قرآن کی آیت میں بخل پڑھا اور بعض لوگوں نے بخل پڑھا، لیکن ٹھیک ہے، دونوں ایکسیپٹیبل ہیں. ایک اور اگزامپل جس میں اعراب ہے، اعراب آپ کو پتا ہے کہ یہ حرف جو لفظ کی جو اینڈنگ ہوتی ہے اعراب ہمیشہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے. جو صرفی اعراب ہوتے ہیں نا، صرفی اعراب دے آلویز ریلیٹ ٹو دی پروننسیشن آف اے ورڈ، لیکن جو اعراب ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ جو اس کی حالت ہوتی ہے، اس کا جو کیس ہوتا ہے اس کے لحاظ سے آ رہے ہوتے ہیں، اینڈ دے آلویز افیکٹ دی اینڈنگ آف
of a noun basically, or even a verb at times. So کیا ہے کہ وحل نجازی الا الکفور، ایک طرح سے یہ پڑھا گیا. اور دوسرا کیا کہ وحل یجازی الا الکفور، لیکن ایک میں نجازی ہے اور ایک میں یجازی ہے. یہ ایک ہی آیت ہے، اس کو پڑھا گیا ایک طرح سے نجازی یعنی جمع متکلم کے صیغے میں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈو وی پنش ایکسپٹ دا ڈسبلیورز، یعنی مطلب کیا ہے کہ ہم تو ڈسبلیورز ہی کو پنش کرتے ہیں. تو یہاں نجازی آیا ہے، لیکن اس کو یجازی پڑھا گیا کہ آر دوز پنشڈ ایکسپٹ دا ڈسبلیورز، یعنی یہاں آپ اللہ اپنی طرف سے نسبت نہیں دے رہے بلکہ کہہ رہے ہیں مجہول طریقے پہ کہ بھئی وہی سزا دیے جاتے ہیں کہ جو ڈسبلیورز ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں. تو دیکھیے یہ پہلی کیٹیگری ہے کہ جہاں پہ الفاظ میں دیکھیے جو میں آپ کے سامنے لکھا تھا نا کہ بیسکلی اس میں کیا ہے کہ ویریشن ان اعراب اور ان حرکات which neither change the shape of the word nor the meaning. تو یہاں آپ دیکھیے کہ جو ورڈ کی شیپ تبدیل نہیں ہو رہی. بخل اور بخل دیکھ رہے ہیں نا، it is written in the same way, pronounced differently. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نجازہ اور یجازی یہ لکھا ایک ہی طرح جا رہا ہے. اور پھر جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ مطلب میں کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا. دیکھیے کیا ہے کہ neither shape of the word nor the meaning. تو یہ دیکھیے کہ بخل ہو یا بخل ہو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، stinginess. نجازی کو اگر آپ پڑھیں تو ایک میں یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں، اور ایک میں اگرچہ وہ اپنی طرف نسبت نہیں دے رہے لیکن بہرحال پنشمنٹ تو خدا ہی دے رہا ہے، مینشن وہ ایک پیسو وائس میں کیا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں دیکھیے اس سے فرق نہیں پڑا. تو یہ ایک طرح کا ڈفرنس ہے. دوسری طرح کا جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ویریشنز ان اعراب اور ان حرکات which do not change the shape of the word، شیپ اب وہی رہی ہے، اس کی شکل وہی ہے مصحف کے اندر لیکن مطلب تبدیل ہو گیا. اس کی مثال کیا ہے، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ اور وَذَّكَرَ بَعْدَ أَمَّةٍ. یہ دیکھیے نا امہن لکھا ہوا ہے، وہاں امتن لکھا ہوا ہے، یعنی وہاں تے یعنی جو ہے کا جو لفظ ہے اس پہ جب دو نقطے لگ گئے تو وہ تے بن گئی، اور یہ نیچے جو ہے یہ ہے بن گئی. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کیا جو ہے کہ لفظ لکھا ایک ہی طرح گیا ہے. کیونکہ دیکھیے نقطوں کے بارے میں تو یہ بحث ہے نا کہ اگر آپ نقطے نکال بھی دیں تو ہمیں پتہ ہے وہ نقطے جو ہیں وہ موجود ہیں، تو وہ نقطوں کو خاطر میں نہیں لے کے آتے. البتہ لفظ کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے. میں امت کا جو ورڈ ہے وہ جیسے امت مسلمہ کے مفہوم میں امت کے لیے بولا جاتا ہے، تو اور وقت کے لیے بھی عربی زبان میں بولا جاتا ہے. اور امہ کا جو ورڈ ہے یہ بھولنے کے مفہوم میں بولا جاتا ہے. تو کہتے ہیں دیکھیے دوسری طرح کا اختلاف یہ ہے کہ الفاظ کے اعراب میں جو آپ کہہ لیجیے جو تبدیلی ہے وہ ایسی ہے کہ اس پہ لفظ کا مطلب تو تبدیل ہو گیا ہے لیکن اس کی جو شیپ ہے جیسے کہ وہ لکھا جائے گا وہ ایک ہی طرح لکھا جائے گا. تو یہ دوسری طرح کا قرات کا اختلاف ہے. تو دیکھیں نا ہم یہاں سے شروع ہوئے تھے کہ 7 احرف سے کیا مطلب ہے، 7 طرح کے قرات کے اختلافات. اب اس کو انیموریٹ کر رہے ہیں. ایک ابھی ہم نے پڑھ لیا، یہ دوسرا ہے. اب ہم تیسرے پہ آ جاتے ہیں. تیسرا کیا ہے کہ ویریشن ان the letters of the alphabet which change the meaning without a change in the shape and vowel sounds. اب یہ دونوں کی دونوں وہ چیزیں ہیں کہ اب ویریشن ان لیٹرز وچ مطلب آپ کا تبدیل ہو جائے گا لیکن شیپ جو ہے اور واول ساؤنڈ ہے وہ تبدیل نہیں ہوں گے. یہاں پر کیا ہے مطلب چینج ہو جائے گا لیکن شیپ وہی رہے گی. تو چنانچہ وہ کیا ہے کہ کیفا ننشزوہا، یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے، مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کیفا ننشروہا بھی پڑھا گیا، ننشزوہا زے کے ساتھ اور رے کے ساتھ، کیفا ننشروہا. تو یہاں پہ کیا ہوا ہے، یہاں پہ بیسکلی یہ ہوا ہے کہ شیپ جو ہے لفظ کی اٹ ڈز ناٹ چینج اینڈ دا واؤل ساؤنڈز آلسو ڈو ناٹ چینج. تو یہ ویریشن کیا ہے، صرف نقطے کی ویریشن ہے، رے زے بن گیا یا زے رے بن گیا. اور یہاں پہ ترجمہ کیا ہے کہ ہاؤ وی برنگ ٹوگیدر ہز بونز، اور دوسرا کیا ہوگا ہاؤ وی برنگ ہز بونز بیک ٹو لائف. مطلب وہی رہتا ہے، یعنی اٹ ڈز ناٹ ہے. لیکن وہ ویریشن کہاں پیدا ہوئی ہے کہ ایک ڈاٹڈ ورڈ ہے اور ایک نان ڈاٹڈ ورڈ ہے، ایک میں ڈائیکرٹک مارک ہے دوسرے کے اندر نہیں ہے. یہ آپ صرف یہ دیکھیے سارا یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہیومن ایفرٹ ہے کیٹیگرائز کرنے کے لیے کہ دیکھیں 7 ڈفرینسز پائے جاتے ہیں نا قرآن کی ریڈنگ میں، ان کا خیال ہے تو ان 7 کو ہم ٹیبولیٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک پہلو ہے اس کا. اچھا اب اس کا اگلا جب دیکھیے اے بی سی ڈی کا مطلب ہے چوتھا. تو اب یہ دیکھیے کہ ویریشن ود چینج دا شیپ آف ورڈ وداؤٹ چینجنگ اٹس میننگ، یعنی اب شیپ تبدیل ہو گئی ہے لیکن مطلب ایک ہی رہتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ صیحہ کا ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں نا، صیحہ اس کا مطلب ہے ڈانٹ، ایک زور کی آواز. وہ کہتے ہیں اس کو زکیہ ہی پڑھا گیا ہے، صیحہ کو زکیہ پڑھا گیا. اب دونوں کا مطلب ایک ہے، اٹ واز ون گریٹ اسکریم. صیحہ کا بھی وہی مطلب ہے جو زکیہ کا مطلب ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک اور طرح کی ویریشن ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے
کہ وہ تلحم ممدود و تلحم و تلعن ممدود. اب یہ کہتے ہیں کہ ایک اور طرح کی جو ویریشن ہے وہ یہ ہے کہ which change the shape of a word as well as its meaning. اب شیپ بھی چینج ہو گئی ہے، مطلب بھی چینج ہو گیا. پچھلے میں کیا تھا کہ مطلب ایک تھا، شیپ فرق ہو گئی تھی. یہاں کیا ہے، شیپ بھی فرق ہو گئی ہے، مطلب بھی فرق ہو گیا. وہ کیسے فرق ہو گیا؟ دیکھیے اب تلہن ہے اور یہ تلعن ہے. تلہن اور تلعن، ممدود کا تو مطلب وہی ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا پچھا ہوا، پھیلا ہوا. لیکن تلہن عربی زبان میں کہتے ہیں کیلوں کو یا بنانس کو، اور تلعن کہتے ہیں جو فروٹ سٹاکس نہیں ہوتے، یعنی اس سے پہلے کہ فروٹ نکلے اس کا ایک سٹاک نکلتا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. تو دیکھیے یہاں مطلب بھی چینج ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی شیپ بھی چینج ہوگی. تو اب ہم نے کتنی پڑھ لی؟ اے بی سی ڈی ای، 5 پڑھ لی، 2 اور ہیں بھی. یہ ایف پہ آ گئے. ایف کو کہتے ہیں ایک اور طرح کی ویریشن بھی ہے. ایک ویریشن وہ بھی ہے کہ which change the order of the words in a verse. اب یہ ذرا تھوڑی سی سنگین بات ہے کیونکہ یہاں الفاظ ہی آگے پیچھے ہو گئے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید میں ایسے بھی آیا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، سورہ کاف کے اندر. اب یہ لفظ سکرۃ الموت بالحق ہے، اور کہتے ہیں اس کو لوگوں نے ایسے ہی پڑھا ہے سکرۃ الحق کے بالموت، یعنی موت اور حق کو آپس میں انٹرچینج کر لیا. یعنی پہلے میں موت پہلے آیا ہے اور حق بعد میں آیا ہے، دوسرے میں حق کو مقدم کر دیا گیا اور موت بعد میں آ رہا ہے. تو پہلے میں ترجمہ یہ ہوگا the stupor of death came with certainty، اور دوسرے میں کیا ہوگا the stupor of certainty arrived with death. مطلب اس طرح سے ہو جائے گا. تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ آپ نے قرآن مجید کے جو الفاظ کی ترتیب ہے، جس کے نتیجے میں ظاہر ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، آپ نے الفاظ کی ترتیب کو تبدیل کر دیا. اب یہ 7واں اور آخری ویریشن ہے، وہ کیا ہے کہ ویریشن ڈیو ٹو دی ایڈیشن اور ڈیلیشن آف ورڈ. یعنی بعض ویریشن ایسی ہیں قرآن کی قرات میں جہاں پہ الفاظ، یعنی الفاظ جو ہیں وہ ان میں اضافہ ہو جاتا ہے، کمی ہو جاتی ہے. اس کی کلاسیکل مثال ہے سورہ حدید میں سے کہ دیکھیے ہوا کا جو ورڈ ہے بعض لوگوں نے نہیں پڑھا اور اس کو نکال کے پڑھا. کہتے ہیں آیت ایسے ہی پڑھی گئی ہے فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور آیت ایسے ہی پڑھی گئی ہے فإن اللہ الغنی الحمید. تو دیکھیے نا ہوا اس میں نہیں ہے، ہوا اس میں ہے. تو کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ 7 طرح کے اختلافات ہیں جو قرآن مجید میں ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ اختلافات کے عنوانات ہیں، ایگزامپلز ہیں جو میں نے آپ کو سامنے دیے. اس کی بے تحاشا اور ایگزامپلز ہیں. تو جو محققین اس روایت کا یہ مفہوم لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ کہا کہ دیکھو قرآن مجید جو ہے یہ 7 طرح کے اختلافات قرات میں اترا ہے، یعنی پہلے ہی سے 7 اختلافات موجود ہیں قراتوں میں. اس کو ایسے ہی پڑھا جا سکتا ہے اور ایسے ہی پڑھا جا سکتا ہے. تو دیکھو یہ جب کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک سے پڑھ لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ 2 ہی اسکالرز ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی ہے، یعنی ہمارے استقصا میں اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن ایک ابن قتیبہ ہیں جو میں نے آپ کو ابھی جن کی تفصیل بتا دی. ایک اور اسکالر ہے ابن قتیبہ، تو 3rd سینچری میں تھے، اور اب جب ان کو پڑھنے لگے ہیں وہ ابو الفضل رازی ہیں، یہ 4th سینچری کے ہیں، تقریباً 100 سال کے بعد ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک یہی جو ویریشنز ہیں 7 طرح کی ویریشن، میں آپ کو ایک اور طرح گنوا دیتا ہوں. گویا کہ یہ اب انسانی لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو 7 طرح کی ویریشنز ہیں، انہوں نے ابن قتیبہ نے اپنے لحاظ سے 7 کہا، میں ایک اور اپنا 7 بیان کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کوئی اور اسکالر بھی اور بیان کر سکتا ہے. تو یہ بیسکلی ان کی جو ابو الفضل رازی کو جن کو انہوں نے کوٹ کرنے کے بعد جہاں سے میں اس کو لے رہا ہوں وہ زرقانی کی مناہل العرفان ہے، جو ایک دور حاضر کے ایک ہمارے اسکالر ہیں، ایجپشن ہیں، تقریباً پچھلے 50 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. تو انہوں نے اس کا تقسیم بڑا اچھا کیا، تو میں نے اس کو وہاں سے لیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو 7 طرح کے اختلافات ان کو بنایا ہے وہ یہ ہیں. وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 ویریشنز ان ناؤنز ویزاوی سنگولر، ڈیول، پلورل، فیمنن اینڈ میسکولن. یعنی 7 طرح کے جو اختلافات میں سے ایک طرح کا اختلاف کیا ہے کہ جہاں پہ واحد، تثنیہ، جمع، یعنی فیمنائن جینڈر اور میسکولائن جینڈر، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے. چنانچہ اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے the plural لاماناتہم has also been read in the singular as اماناتہم، یعنی امانت کا جو ورڈ ہے اس کا پلورل امانات، امانتیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ایک طرح کی ویریشن یہ ہے کہ بعض جگہ پہ ایک قاری نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے کہ سنا صحابہ نے آگے اس کو منتقل کرتے ہوئے، ایک قاری نے کیا کیا کہ اس کو پلورل میں پڑھ دیا، جمع میں پڑھ دیا، اور ایک اور نے واحد میں پڑھ دیا. تو یہ ایک طرح کی ویریشن ہے. یعنی ایک طرح کی ویریشن کی ایک مثال کیا ہے کہ ایک ہی لفظ کو ایک آیت میں کچھ لوگوں نے جمع پڑھ دیا، کچھ لوگوں نے واحد پڑھ دیا. اچھا اس کے بعد دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ اسی کی پھر ایک اور مثال لے لیجیے کہ ویریشنز ان وربز ود ریگارڈ ٹو دیئر ٹینسز، پاسٹ، انڈیفینٹ اینڈ امپیریٹو. اب یہ دوسری
वेरिएशन की मिसाल दे रहे हैं। तो मैं थोड़ा आपको फिर से पर्सपेक्टिव आपका वो कर दूं, अगर आप लॉस्ट द रिश्ता बाय एनी केस, कि हमने पहले 7 तरह के जो इख्तिलाफात पढ़े वो एक स्कॉलर की तहकीक थी। वो कहते हैं कि ये जो 7 अहरुफ है इसका मतलब है 7 तरह के किरात के इख्तिलाफात, और वो ये 7 तरह के हैं। ऐसे मिसालें हमने पढ़ी। अब एक और स्कॉलर ये कहते हैं कि मुराद 7 तरह के इख्तिलाफात ही है, लेकिन मैं जरा कैटेगरी और बना रहा हूँ। तो अभी आपने एक पहली कैटेगरी देखी है, ये दूसरी कैटेगरी है। तो इसमें क्या है कि टेंसेस का फर्क है। तो देखिए एक जगह पे ये जो सूरा है, इसके अंदर सूरह फातिर में जो वर्ड्स आए हैं, वही सूरह सबा के अंदर जो वर्ड्स आए हैं वो ये कि फ़क़ालू रब्बना बाइद बैना अस्फारिना, यानी बाइद बैना अस्फारिना का क्या मतलब है कि प्लेस लॉन्गर डिस्टेंसेस बिटवीन आवर जर्नीज, यानी ये कहा गया है। तो ये कहते हैं कि देखें ये जो बाइद है ये इसको बादा भी पढ़ा गया है। ये बाइद क्या चीज है? ये इंपेरेटिव है। तो हम कहते हैं फेले अमर, फेले अमर समझते हैं ना, इसमें हुक्म दिया जाता है ये करो। तो बाइद का क्या मतलब है? करें। तो ये कहते हैं कि बाइद को बादा भी पढ़ा गया। बादा का क्या मतलब है? जो एक पास्ट टेंस में इस कैटेगरी का वर्ड है। तो उस और फिर वो कहते हैं मजीद है कि बाइद को बादा भी पढ़ा गया है, जिसमें जाहिर है कि वो हम कहते हैं ना कि सलासी मजीद ये एक कैटेगरी होती है वर्ब्स की, जिसको हम क्वाड्रिलेटरल वर्ब भी कहते हैं, ट्राइलेटरल वर्ब भी कहते हैं। तो ये कहते हैं कि इन विच केस रब्बना हैज बीन रेड एज रब्बुना आल्सो, यानी रब्बना को रब्बुना ही पढ़ा गया है और बाइद को बादा ही पढ़ा गया। तो ये दूसरी तरह की वेरिएशन है। अब एक तीसरी तरह की वेरिएशन वो गिनवाते हैं, और वो क्या है? इन डिक्लेंशन। डिक्लेंशन कैसे कहते हैं? आराब को, जो वॉवल्स हैं। तो उनके बारे में भी कहते हैं कि देखिए कुरान मजीद में ये जो आयत है, आयत दैन कहते हैं ना, ये वो आयत है कि जिसमें कहा गया कि जब आपने लोन लिया है तो आप उसको जॉट डाउन कर लें और उस पर गवाही तलब कर लें। तो ये कहा गया है कि वला युज़ार कातिबुन वला शहीद एंड नाइदर द स्क्राइब नॉर द विटनेसेस शुड बी हार्म। अब वो कहते हैं कि ये वर्ड युज़ारा है, इसको युदार्रो पढ़ा गया है, इन विच केस ला इज फॉर नेगेशन एंड इज नॉट एन इंपेरेटिव विद द नेगेटिव सेंस एज इज द केस विद द फर्स्ट वेरिएशन। यानी जो पहले केस में क्या था, वो ला है। ला जो मैं कहता हूं नेगेटिव का मतलब है ये नहीं करना, और एक इंपेरेटिव होता है ये कहते हैं ना करो। तो ये वो फर्क है, एक है ना करो और एक है नहीं करना, ऐसा नहीं करना और ऐसा ना कर, ये दो अलग चीजें। वो कहते हैं कि देखिए दोनों केसेस में पढ़ा गया है। बाज लोगों ने इसको ला युदार्रा इस मफहूम में पढ़ा है और बाज लोगों ने इसको दूसरे मफहूम में पढ़ा है, जिसके नतीजे में अब क्या हुआ है कि एक वेरिएशन पैदा हो गई है कि जब वो ला युदार्रा को उन्होंने चेंज किया तो वो ला युदार्रो हो गया है। तो इस केस में जो डिक्लेंशन है, यानी इसका मतलब ये है कि वो अब मरफू हो गया, ये नॉमिनेटिव केस में चला गया, जबकि पहले वो एक्यूजेटिव केस में था, जिसको हम नसबी हालत कहते हैं उसके मजबूर होने की वजह से। अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आप इसको अगर नहीं भी समझते, बस ये जान लें कि ये कैटेगरी ये बता रही है कि डिक्लेंशन के अंदर, एराब के अंदर जब वेरिएशन पैदा हो जाती है, जो कुरान में हुई है, किसी ने इसको ऐसे तरह पढ़ दिया, किसी ने ऐसे तरह पढ़ दिया, तो ये थर्ड कैटेगरी है। अच्छा, अब आप फोर्थ पे आ जाइए। बल्कि ये आई थिंक इसको हम, अच्छा सॉरी, ये हुआ ये है गालिबन कि कैटेगरी 2 का यहाँ पे हमारे जो थे स्लाइड मेकर, उन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है। असल में ये कैटेगरी 2 चल रही है, आप ऊपर देख रहे हैं, ये कैटेगरी 2 है। तो वो ये कहते हैं कि उसकी एक और एग्जांपल है। तो वो ये है कि उसकी एग्जांपल वो दे रहे हैं ना कि जहां वोवल साउंड चेंज हुए हैं। देखिए ये कैटेगरी में आपके सामने दोबारा ले आता हूँ कि जहां पे एराब तब्दील हुए हैं, तो उसकी वो दूसरी एग्जांपल दे रहे हैं। वो ये है कि जुल अर्श को जिल अर्श भी पढ़ दिया गया है, यानी जब जुल अर्श पढ़ा जाएगा तो ये अल मजीद की सिर्फ बन जाएगा, और जब वो जिल अर्श पढ़ा जाएगा तो वो उसकी सिर्फ जाहिर ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी, उसका मौसूफ चेंज हो जाएगा क्योंकि उसके फिर एराब तब्दील हो गए। तो ये एक कैटेगरी है। उसके बाद ये डी है। डी का क्या मतलब है? ए बी सी डी, चौथी एग्जांपल है। तो वो चौथी एग्जांपल क्या है कि वेरिएशंस इन एडिशन एंड डिलीशन ऑफ वर्ड्स। वो कहते हैं कि एक और तरह की जो किराती इख्तिलाफात है वो क्या है कि अल्फाज के अंदर कुछ कमी बेशी, एक हमने पहले भी पढ़ी थी ना कमी बेशी, वो क्या थी कि इन्नल्लाह हुवल गनीयुल हमीद को लोगों ने इन्नल्लाह अल गनीयुल हमीद पढ़ दिया था, हुआ को महजूफ कर दिया था। उसी किस्म की ये भी है। तो ये कहते हैं अबुल फजल राजी के, देखिए वेरिएशंस इन एडिशन एंड डिलीशन ऑफ वर्ड्स में कुरान मजीद की जो आयत है वमा खलक ज़कर वल उनसा, इसको बाज लोगों ने खलक के बगैर ही पढ़ दिया। खलक का जो वर्ब है वो है ही नहीं, चुनाचे आयत ऐसी है कि बल्कि माँ भी नहीं है, माँ खलक का वर्ड नहीं है, अल्फाज ये है कि वज़ ज़कर वल उनसा। तो ये एक और तरह की वेरिएशन। तो ये 4 वेरिएशन हो गई हैं। अब आप 5वीं पे आ जाइए। घबराइए ना, थोड़ा सा ये थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है, लेकिन आप जब इसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा तो आप और इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। अब ये देखिए कि वेरिएशन इन द ऑर्डर ऑफ अ वर्ड्स,
of the words. یہ پہلے بھی گزر چکا ہے. یعنی یہ جو پچھلے صاحب تھے ابن قتیبہ, انہوں نے بھی یہ کیٹیگری پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ الفاظ میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو وہ جاءت سکرۃ الموت بالحق بھی پڑھا گیا قرآن مجید کی آیت کو, اور جاءت سکرۃ الحق بالموت بھی پڑھا گیا, یعنی موت اور حق کو آپس میں انٹرچینج کر لیا گیا ہے. تو کہتے ہیں دیکھیے یہ ایک اور کیٹیگری ہے جہاں پہ ویریشن پائی جاتی ہے. اچھا, اب یہ پانچویں کیٹیگری ہے, وہ کیا ہے کہ ویریشن ان لیٹر ریپلیسمنٹ. اب یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ لفظ تبدیل ہو گیا, جیسے آپ نے رے زے بن گیا, یہ اسی طرح کی ہے. یہاں پہ رے جو ہے وہ زے بن گیا. وہ کیسے بنا ہے کہ وانظر الی العظام کیف ننشزها. تو یہ سورہ بقرہ کی ورڈز ہیں. یہ وہ فیمس انسیڈنٹ ہے جہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا نا کہ زندگی کے بعد, موت کے بعد کا تجربہ جب کرایا گیا ایک پیغمبر کو, تو کس طرح سے انہوں نے جب وہ دوبارہ ان کو زندگی ملی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو گدھا ہے وہ اس کا کیا معاملہ ہوا ہے, وہ گل سڑ گیا ہے, اس کی ہڈیاں ختم ہو گئی ہیں, اور پھر اس کو دوبارہ زندگی کے بارے میں تفصیل آپ ساری دیکھ چکے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ یہاں پہ بعض لوگوں نے اس کو نن شزوہا پڑھا, زے پڑھا, اور اسی کو بعض لوگوں نے نن شروہا پڑھا, تو زے کو رے سے ریپلیس کر دیا. تو کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ پانچویں طرح کی ایک ویریشن ہے کہ جس میں زے کو رے سے ریپلیس کر دیا گیا ہے. اب اس کی ایک اور مثال ہے, اس کو بے شک ہم اسکپ کر دیں کیونکہ یہ مثال آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں. اب یہ چھٹی کیٹیگری ہے, وہ کیا ہے کہ ویریشن ان پروننسیشن. یہ ہم دیکھ چکے ہیں, فتح, امالہ, ترقیق, تفخیم, اظہار, ادغام. یہ اس کو لوگوں نے کس طرح سے پڑھا ہے. دیکھیے جیسے یہ ہے نا کہ وہ هل اتاک حدیث موسیٰ and has the tale of Moses reached you. اس کو بعض لوگوں نے عطا کو فتح اور امالہ کے ساتھ پڑھا ہے. امالہ کا کیا مطلب ہوگا کہ اس کو آپ مائل کر دیتے ہیں ٹورڈز جر ساؤنڈ. چنانچہ کو پڑھیں گے حل اتے کے حدیث و موسیٰ, ایسے کر کے پڑھیں گے. تو عطا کو اتے پڑھیں گے. تو اسی طرح سے موسیٰ کو موسے پڑھیں گے, تو حل عطا کا حدیث و موسے. تو یہ گویا کہ اس کو ہم امالہ کی طرف مائل کر کے پڑھ لیتے ہیں. تو یہ بہرحال اس کے نتیجے میں لفظ تو تبدیل نہیں ہوتا, لیکن لفظ کا جو ویریشن ہے پروننسیشن میں, چونکہ یہ کیٹیگری پروننسیشن کی ہے, وہ تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس سے آپ حضرات ایک جنرل اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیسکلی انٹرپریٹیشن کیا کہہ رہی ہے. یہ انٹرپریٹیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے حق میں کوئی دلیل آسمانی تو ہے نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے. لوگوں نے کیا کیا ہے, لوگوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو 7 حرف ہیں اس کا مراد ہے 7 طرح کے قراءت کے اختلافات, اور یہ خدا نے نہیں بتایا کون سے 7 ہیں, یہ لوگوں نے خود طے کیے ہیں. آبویسلی نہ پیغمبر نے بتائے ہیں. اسی وجہ سے دیکھیے کہ یہ اسکالر نے جب وہ 7 طے کیے تو وہ 7 اور طرح کے تھے. اسی طرح سے ایک اور اسکالر طے کیے تو وہ 7 اور طرح کے تھے. ٹھیک ہے, اس میں کچھ اوور لیپ بھی کر رہے ہیں, لیکن ہر آدمی پھر اپنی طرح کی ویریشن نکال رہا ہے. کوئی اور آدمی جب بیٹھے گا تو کوئی اور بھی نکال دے گا. تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, اس کو بھی ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے پوری کی پوری داستان بیان کی ہے, جس کے نتیجے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں 7 طرح کے اختلافات ہیں, اور اختلافات سے جو آپ مراد لے رہے ہیں وہ ہر اسکالر الگ الگ لے رہا ہے, اور کل یا پرسوں کوئی اور آدمی بیٹھ کے کوئی اور نکال سکتا ہے. تو یہ تو انسانی انڈیور ہے, اس میں نہ پیغمبر کی سینکشن موجود ہے نہ اللہ تعالیٰ کی سینکشن موجود ہے. چنانچہ پہلی تنقید اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے حق میں کوئی دلیل پیشی نہیں کی. آپ نے تو انڈکٹیو ریزننگ سے جو خارج میں پڑا ہوا ایک قراءت کے اختلافات ہیں جن کو آپ نے پہلے ہی تسلیم کر لیا کہ وہ درست ہیں, یعنی پہلے ہی آپ نے قراءت کے اختلافات کو اس روایت سے ہٹ کے کہا کہ وہ تو گیون ہے, وہ ایکسیپٹیبل ہے. آپ نے کہا کہ وہ ویریشن 7 طرح کی ہیں. تو یہ اس کے نتیجے میں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منشا, پیغمبر کی منشا کو طے نہیں کیا جا سکتا. یعنی یا تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ بتائیں کہ یہ کوئی اس کا مطلب ہے. یہاں تو آپ نے کیا یہ ہے کہ ایک کہتے ہیں نا کہ پری کنسیو نوشن ہے, خارج میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے, اس کو آپ نے داخل میں گھسا کے کہہ دیا کہ چونکہ رائے تو ہماری بن گئی ہے کہ 7 طرح کے اختلافات ہیں, تو لہٰذا یہ 7 طرح کے اختلافات اصل میں 7 حرفوں سے مراد ہے. تو یہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ریورس انجینئرنگ کرنے کی ایک بڑی اعلیٰ مثال ہے. اچھا, اسی وجہ سے دیکھیے میں نے یہ بھی یہ بات بیان کی ہے کہ اگر یہ 7 طرح کے اختلافات ہیں تو پھر لوگوں کو بھی تو 7 طرح ہیں, ایک طرح سے آنا چاہیے تھا. ایسا تو بالکل نہیں ہے. یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اختلافات وہ ہیں جس کو ابن قتیبہ بیان کر رہے ہیں اور ابو الفضل رازی بیان نہیں کر رہے, اور کچھ کو ابو الفضل رازی بیان کر رہے ہیں, ابن قتیبہ بیان نہیں کر رہے, اور کچھ کو ہم اگر اس 7 سے نکال دیں تو گروپنگ اکٹھی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ کوئی سے کہتے ہیں نا کہ کسی بھی لحاظ سے ایک ایسی چیز نہیں بنتی جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ it actually is an explanation of the disease itself. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو کے حوالے سے جو یہ روایت آئی ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس مقصد سے ہم ان
اس روایت کو یا ہم قرآن مجید کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 حرفوں پہ نازل ہو سکتا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے یہ کس قسم کی آسانی ہے؟ اس لیے کہ یہ جو 7 طرح کی ویریشنز ہیں یہ تو کوئی آسانی نہیں پیدا کر رہی، یہ تو ورائٹی پیدا کر رہی ہیں۔ یعنی اس کے نتیجے میں آپ جا کے دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگ قرآن میں اختلافات کیا پیدا کر رہے ہیں، ان اختلافات کو بجائے اس کے کہ آپ کسی اور طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اس کو آسانی کا نام دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ اس طرح پڑھنا ٹھیک ہے اور ایسے پڑھنا بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو کیا آسانی کہا جائے گا؟ یا اصل میں ٹیکسٹ کو آپ نے کچھ سے کچھ بنا دیا اور اس کے اندر ایک ورائٹی پیدا کر دی اور لوگوں کو یہ کہا کہ آپ کسی ایک میں پڑھ لیں اس کو؟ یعنی مطلب تو پھر یہ نکلے گا نا کہ 7 حرف ہیں اور اس حرف میں سے کسی ایک حرف کو پڑھ لیں۔ چنانچہ اگر آپ نے ایک طرح کا اختلاف ہے واول ساؤنڈ میں تو بس آپ وہ پڑھ لیں، ایک طرح کا اختلاف ہے کہ جہاں پہ لفظ کی شیپ چینج نہیں ہوتی، مطلب چینج ہوتا ہے، بس آپ وہی پڑھنے چلے جائیں۔ تو یہ کوئی بالکل ایک نانسنس سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آپ یہ کہیں گے قرآن 7 طرح کے اختلافات پہ اترا ہے قراتوں کے، اور آپ کسی ایک طرح کے اختلاف پہ قرآن پڑھ لیں۔ یہ مطلب نکلے گا نا، یعنی کیا مطلب ہے کہ آپ باقی 6 اختلافات کو پہلے آپ سرے سے مانیں ہی نہ۔ یعنی اول تو یہ ظاہر ہے کہ اس کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ آئے کہاں سے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آپ نے ان کو تو ڈسکارڈ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کسی ایک پر آپ قرآن پڑھ لیجئے، یا فقرؤ ما تیسر منہ، جو جس کو بھی آپ موضوع سمجھتے ہیں کسی ایک کو اختیار کر لیجئے۔ تو یہ بہرحال پھر ایک ایسی چیز ہے جو اٹ لیڈس ٹو ایبسرڈ ریزلٹس۔ اچھا، تیسری چیز کیا ہے کہ the proponents of this view maintain that the Usmanic codices consist of those 7 ahruf which are in conformity with the script of these codices۔ یہ ہے نا، یعنی دیکھیے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں قراتوں، انہی قراتوں کو ہم اکاموڈیٹ کریں گے۔ ہمارے اسکالرز خود کہتے ہیں کہ جو عثمانک اسکرپٹ کے اندر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 مطلب ہے، اس کو غور سے سنیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ الفاظ میں تقدیم تاخیر نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اسکرپٹ تو ایک ہی ترتیب سے چل رہی ہے نا۔ تو وہ جو آپ نے اگزامپل پڑھی ہوگی نا، جاءت سکرۃ الموت بالحق اور جاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ دونوں جو ہیں کیا کر رہے ہیں کہ پہلے موت کو اور حق کو آپس میں انٹرچینج کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ مصحف عثمانی کے اندر آپ نے رسم الخط میں تبدیلی کر دی، یعنی پہلے آپ نے ایک لفظ کو پہلے لے آئے، موت کو پہلے لے آئے، پھر حق کو بعد میں لے آئے، ایک اور طرح سے آپ حق کو پہلے لے آئے پھر موت کو بعد میں لے آئے۔ تو یہ خود ان کے اپنے اصول کے خلاف ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف انہی قراءات کو اکاموڈیٹ کریں گے جو مصحف عثمانی کی اسکرپٹ کے اندر اکاموڈیٹ ہوں گی۔ یہاں تو آپ اسکرپٹ سے باہر جا رہے ہیں، یہاں تو آپ اسکرپٹ کو ریورس کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ اس میں خرابی ہے۔ دوسری خرابی یہ کہ بعض اس میں جو مثالیں ہیں اس میں آپ ڈیلیشن کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھی نا وما خلق الذکر والانثی کو والذکر والانثی پڑھ دیا گیا، تو ڈیلیشن کا کیا مطلب ہے؟ یہاں آپ نے عثمانک اسکرپٹ کے ایک لفظ کو نظر انداز کر دیا۔ اور ایک اور آپ نے مثال ابھی پڑھی تھی جو ابن قتیبہ نے بیان کی تھی نا کہ ان اللہ هو الغنی الحمید، تو وہاں بعض لوگوں نے ہوا کو چھوڑ دیا اور پڑھا ان اللہ الغنی الحمید۔ تو یہ تو خود ان کے اپنے مسلمہ اصول کے خلاف ہے کہ آپ مصحف عثمانی کو ابینڈن نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک میں کیا کیا آپ نے؟ تقدیم تاخیر کر دی، وہ اس کا مطلب ہے کہ مصحف عثمانی کی ترتیب خراب ہو گئی۔ اور دوسرے میں آپ نے کیا کیا؟ ایک لفظ ہی نکال دیا، بلکہ ایک کیس میں 2 لفظ نکال دیے۔ تو جب آپ الفاظ ہی نکال دیں گے تو مصحف عثمانی تو بہرحال اپنی جگہ پہ نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ تو ان کے اپنے اصول کے خلاف ہے کہ ایسی قراتوں کو کیسے اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے جو مصحف عثمانی کے رسم الخط سے باہر بلانگ کرتی ہے۔ اچھا فاطمی حضرات، ظاہر ہے بہت ساری اور باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن مزید میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے اندر چونکہ آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو یو کین ریفر بیک ٹو دا لاسٹ سیشن، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے فرشتہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ آپ قرآن ایک حرف پہ پڑھیں۔ آپ نے کہا جی میرے امت کے لیے آسانی پیدا کریں۔ انہوں نے کہا جی آپ 2 حرف پہ پڑھیں۔ پھر ہوتے ہوتے یہ کہا جاتا ہے کہ 7 حرف تک پہنچ گیا، بعض میں سیدھا 7 تک پہنچ گئے تھے، اور بعض میں 2 کے بعد 3، پھر 4، پھر 5 اور پھر 7 کی طرف پہنچے تھے۔ اور ہر ایک چیز جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ آپ کی آسانی کے لیے پیدا کی تھی۔ اب دیکھیں اب اگین ایک بڑی ایبسرڈ صورتحال پیدا ہوتی ہے اگر آپ یہ روایت ہو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ فرشتہ پہلے ایک حرف لے کے آ رہا ہے، پھر دوسرا حرف لے کے آ رہا ہے، پھر تیسرا لے کے آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب نکلے گا کہ پہلے ایک طرح کے اختلافات نازل ہو رہے ہیں، پھر دوسری طرح کے اختلافات نازل ہو رہے ہیں، پھر مطلب کتنی ایک نانسنس سی بات بن جائے گی کہ روایت کا مطلب یہ نکلائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 طرح کے اختلافات نازل کر دیے ہیں، اور چونکہ فرشتہ ایک ایک کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے لیے آسانی پیدا کریں، تو وہ 1 سے 2 پہ جا رہے ہیں، 2 سے 3 پہ جا رہے ہیں، اور 3 سے 7 پہ یا درمیان میں ہر ایک کو کور کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو انہیں ایک کوئی سمجھ آتی ہے یہ بات کہ کوئی ایسا ہوا ہوگا کہ 7 طرح کے اختلافات میں سے ہر دفعہ ایک اختلاف کی نوعیت میں جبریل نازل فرما رہے ہیں۔ یعنی ایک مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اعراب میں اگر فرق ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، مطلب ایک ہے، یہ بھی گوارا۔ ایک اور دفعہ وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، اگر لفظ کی شیپ وہی ہے
لیکن شیپ کے اندر اگر مطلب بھی ویریشن پیدا ہو رہی ہے دیٹ ڈزنٹ میٹر. جیسے زکیت واحدہ کی آپ نے مثال پڑھی ہے, سید واحدہ, وہاں پہ کیا تھا کہ وہاں پہ مطلب ایک تھا لیکن لفظ کی جو فارم تھی وہ چینج ہو گئی تھی. تو یہ مطلب دس از ایبسولوٹلی آئی مین what words can I use. پانچویں کیا ہے کہ most people of those times were not conversant with writing of the Arabic script, and the fact that there existed such differences was a matter of coincidence to them. It was only later that these differences came out to be 7 once they were counted. یہ مزے کی بات یہ ہے, یہ بات یہ 7 ہیں, یہ تو نازل ہونے کے وقت تو اس کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا, وہ تو اس وقت تو نازل ہوتے چلا جا رہا تھا. یہ آپ نے آربیٹرریلی یہ کہا, خارج میں بیٹھ کے دیکھیے یہ 7 یہ ہیں, یہ 7 یہ ہیں, اور پھر اس 7 میں آپس میں اختلافات ہو گئے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو میں اس میں شاید ایک 8ویں کا بھی اضافہ کر دوں, اور آپ خود اس میں کوئی اضافہ کر دیں گے. اس لیے قراتوں کے جو آپس کے اختلافات ہیں ان کی بے تحاشا اور قسمیں بھی ہیں, ان کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ پھر 7 کا ورڈ پھر ایک آربیٹری ہو گیا کہ آپ نے اپنی طرف سے کوئی ایک 7 فکس کر لیا اور آپ نے کہا یہی وہ 7 مراد ہے. اور آخری اور سب سے قوی اور وقی تنقید خواتین حضرات یہ ہے کہ حرف کا جو ورڈ ہے اس کے لیے موضوع ہی نہیں ہے کہ اختلاف کے ورڈ کے لیے بولا جائے. یعنی حرف کا ورڈ عربی زبان میں لیٹر کے لیے آتا ہے, پہلو کے لیے آتا ہے, سائڈ کے لیے آتا ہے, لیکن 7 طرح کے اختلافات میں سے ایک اختلاف مراد ہو اور اس لیے آپ حرف کا لفظ استعمال کریں. عربی زبان جس عربی زبان کو ہم کلاسیکل عربک کہتے ہیں, جس کو ہم مثال کے طور پہ لبید کی اور ابن القیس کی زبان کہتے ہیں, جو خطبہ نے پڑھی, جو وہاں کی ٹکسالی زبان کہلاتی ہے, اس میں یہ اس مفہوم میں تو آج تک استعمال نہیں ہوا جس مفہوم میں یہ اس روایت میں انہوں نے لے لیا ہے. غرض یہ کہ اس انٹرپریٹیشن کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے, اور جتنی زیادہ یہ انٹرپریٹیشن خواتین حضرات آپ کی کہہ لیے ابانڈنس میں ہیں, جتنی زیادہ یہ لوگوں نے اس کو سمجھا ہے, اتنی ہی زیادہ یہ بعید اس کے آس پاس بات معلوم ہوتی ہے. تو میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتے ہوئے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آج ہم نے 2 تعویلات پڑھی ہیں اس روایت کی. دونوں کی دونوں تعویلات ایبسولوٹلی انکنونسنگ ہیں. نہ ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 7 احرف سے مراد 7 طرح کے قبائل ہیں یا 7 طرح کی ٹرائبز ہیں, اس لیے کہ بہرحال یہ قرآن مجید نے صاف طور سے کہہ دیا کہ ایک ہی ٹرائب تھی اور وہ قریش کی ٹرائب تھی, اس پہ قرآن نازل ہوا. اور دوسری بات یہ کہ جو 7 طرح کے اختلافات ہیں قراتوں میں, یہ اگین ایک ریورس انجینئرنگ ہے جس میں آپ نے خارج سے ایک بات کو لیا. آپ بجائے اس کے کہ ان قراتوں کے بارے میں سوچتے, آپ نے کہا کہ نہیں حرف سے مراد قرات ہے, اور یہ 7 طرح کے اختلافات موجود ہیں. لہٰذا یہ سبت و احرف کی روایت in fact is sanctioning those اختلافات. یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سائیکلک ریزننگ. یعنی یہ اس کو لیا اور اس سے وہ ثابت کر دیا, ادھر گئے اس سے یہ ثابت کر دیا. یعنی خارج کے قراتوں کے اختلافات نے سبت و احرف کی توجیہ کر دی, اور سبت و احرف کی توجیہ جو ہے وہ اصل میں 7 اختلافات نے کر دی. یعنی آپ ادھر سے گئے آپ وہاں پہنچ گئے, وہاں سے گئے آپ یہاں پہنچ گئے, آپ اصل میں سرکلز میں گھوم رہے ہیں. اسی کو ہم سائیکلک ریزننگ بھی کہتے ہیں. لہٰذا یہ بھی کسی طرح سے قبول نہیں کی جا سکتی. یہ ہے تو بڑی سادہ بات, لیکن آئی ایم سوری آئی ہیڈ ٹو ٹیک اے لاٹ آف یور ٹائم ٹو کور دیٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو استدلال ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. امید یہ ہے انشاءاللہ کہ آئندہ سیشن میں ہم اس روایت پہ بحث مکمل کر لیں گے. اب میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد, آپ نے ہمارے تجسس کو مزید بڑھا دیا. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ریاض پلیز آپ بات کیجیے اور اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جو روایت حضرت عمر اور حشام کی ہے ان میں مطلب کرٹیسزم یہ کیا گیا ہے کہ دونوں قریش ہیں, لیکن ہمیں اس کا کاؤنٹر کرٹیسزم یہ بھی ہے کہ حشام جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے یا اس وقت ایمان لائے. تو انہوں نے ہمیں یہ اب پتہ نہیں ہے, ہم وہ ازیوم کر رہے ہیں کہ انہوں نے قریش سے قرآن سیکھا ہے. وہ کسی اور ڈائلیکٹ میں بھی سیکھ سکتے ہیں, اس لیے بھی اس میں ڈفرینس ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں, قرآن تو یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے. یہاں پہ قرآن کی زبان زیر بحث ہے, وہ قریش کی زبان ہے. ہاں وہ قرآن تو ہے, لیکن جب انہوں نے زبان تو اگر وہ ایمان بعد میں بھی لے کے آئے ہیں تو وہ زبان تو وہ جانتے تھے نا. وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ لفظ کوئی نیا لفظ ہے میرے لیے, کیونکہ وہ اس لفظ تو اس لغت کے باہر لفظ تو ہے ہی نہیں. دیکھیے نا, ایک ٹرائب کا ابھی اس وقت اب آپ سمجھے کہ قرآن مجید زیر بحث نہیں ہے, وہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آئے ہیں, مگر ساری زندگی انہوں نے قریش کے اندر گزاری, قریش کی زبان سے وہ واقف تھے. ان کا یہ کہنا کہ یہ لفظ میرے لیے نیا ہے اور فلاں جب تک میں نے سن نہیں لیا کہ اس کا مطلب کیا ہے تب جا کے مجھے سمجھ میں آیا, اس کو تو نہیں مانا جا سکتا نا. یہاں پہ قرآن کی بات نہیں ہو رہی, یہاں لینگویج کی بات ہو رہی ہے. اس لینگویج کو ایک لفظ کو سیکھ رہے ہیں, تو وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری زبان کا لفظ ہے, لیکن مجھے اس کا مطلب میں کسی اسکالر سے پوچھ لوں گا یا کوئی اور مینز ہو سکتی ہے.
لیکن یہ کہنا کہ اٹ ڈز ناٹ بلانگ ٹو ہز اون ٹرائب، یہاں پہ یہ کوشچن پیدا ہو رہا ہے. نہیں لینگویج میں ٹھیک ہے نا، کوئی ضروری تو نہیں قرآن کے جو سارے لفظ ان کو پتا تھا. مطلب آپ بھی کوئی زبان جانتے ہیں، میں اردو زبان جانتا ہوں، مجھے بہت سے لفظ نہیں پتا. اب مجھے یہ کہیں کہ ہاں جی آپ کو بالکل سارے الفاظ آتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو ان میں قرآن میں کئی لفظ جو ایسے ہو سکتے ہیں جو قریش اس وقت نہیں بولتے تھے، عام ان کی زندگی میں ان کا استعمال. وہ تو آپ کی میں بات سمجھ گیا، لیکن اس کی توجہ آپ کیا کریں گے کہ حضرت عمر نے ان کو قرآن مجید اس زبان میں پڑھتے ہوئے دیکھا. یعنی قرآن مجید کو ایک ہے لفظ کا مطلب کچھ اور ہونا، یہ اور بات ہے. یہاں تو ایسا مطلب یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سورہ فرقان تھی ہی کوئی اور، جس سے حضرت عمر واقف ہی نہیں تھے، ورنہ ان کو غصہ تو نہ آتا نا. یہ دیکھیے، ایک یہ ہے کہ آپ کہیں کہ لفظ آپ اس کے واقف نہیں ہیں، یہ تو توجہ ہے جس پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس کو تو ہم نے ایبسرڈ قرار دے دیا ہے. لیکن آپ اس سے ہٹ کے اگر یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ دونوں ایک ہی قبیلے کے آدمی تھے، ایک ذرا دیر سے ایمان لائے ہیں، تو کیا حرج ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ یہاں ایمان لانا زیر بحث نہیں ہے، یہاں تو یہ زیر بحث ہے کہ جو الفاظ ہے نا اس روایت کے، وہ یہ ہے کہ وہ سورہ فرقان کو ان الفاظ سے پڑھ رہے تھے جس سے حضرت عمر واقف نہیں تھے. یہاں مطلب زیر بحث نہیں ہے، مطلب تو بھی بعد میں زیر بحث آئے گا. یہاں تو قرآن کا ٹیکسٹ زیر بحث ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے تو یہ سورہ اس سے اور طرح سے سنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ وہاں جاتے ہیں، ترجمہ بھی زیر بحث ہی نہیں ہے. یہاں پہ بھی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے. انہوں نے کہا تم پڑھ کے سناؤ، انہوں نے سنا دی. انہوں نے کہا آپ پڑھ کے سنائیں، انہوں نے سنا دی. انہوں نے کہا حافظہ انزلت، وہ حافظہ انزلت، ایسے بھی نازل ہوئی ہے، ایسے بھی نازل ہوئی ہے. یہاں الفاظ زیر بحث ہے، مطلب تو بھی اس توجہ میں زیر بحث آیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی کی ہے. تو وہ جو روایت ہے وہاں پہ تو ابھی مطلب ایشو ہی نہیں ہے، وہاں پہ ٹیکسٹ ایشو ہے. تو حضرت عمر جو الارمڈ ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی یہ تو سورہ میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں آپ سے، میں نے تو ایسے نہیں سنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں پورا سورہ میں ڈفرنس تھا، کچھ الفاظ میں نہیں تھا. یہ الفاظ تو دیکھیں نا، وہاں تو روایت یہ کہہ رہی ہے. دیکھیے دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک یہ ہے کہ ہمارے اسکالرز نے کیا توجہ کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ کے اس پہ جو تنقید ہوتی ہے وہ بیان کر دی. ظاہر ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو صحیح ہو سکتی ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ جس پہ آپ تنقید مزید کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نفس مسئلے پہ تنقید کریں تو صاف معلوم ہوتا ہے یہ بھی، اور ابی بن کعب کی روایت بھی ہے. دیکھیے ابی بن کعب کی روایت بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں جب تھا تو ایک شخص آیا اور انہوں نے قرآن کا ایک مقام پڑھا اور میں حیران رہ گیا کہ وہی مقام مجھے بھی یاد تھا، یہ وہ تو نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں ایک اور شخص آئے، اتفاق سے انہوں نے بھی وہی مقام پڑھا قرآن مجید کا. اب وہ کہتے ہیں میرا ماتھا ٹھنکا، میں دونوں کو لے کے گیا پروفٹ کے پاس، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب پروفٹ نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، تینوں کو ٹھیک قرار دیا، تو کہتے ہیں پھر میرے ذہن میں اس قدر شک پڑا اور مجھے اتنا پسینہ آیا the likes of which was never happened even in time of جاہلیہ. دیکھیے یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہاں لفظ کا مطلب زیر بحث نہیں ہے، یہاں الفاظ کا اختلاف ہے، یعنی ورڈز کی ویریشن ہے، جس سے ایک مرتبہ حضرت عمر ہل کے رہ گئے اور دوسری مرتبہ حضرت ابی بن کعب ہل کے رہ گئے. اگلا سوال ڈاکٹر سہیل کا ہے. ڈاکٹر سہیل اپنا سوال کیجیے. شہزاد صاحب بہت بہت شکریہ. another very excellent talk, lot of hard work has gone into it. میرا سوال پچھلے ہفتے کے ہی میرے سوال سے ریلیٹڈ ہے. جیسے کہ ہماری ٹاک آگے گئی ہے تو میں اپنے سوال کو بھی تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. پچھلے ہفتے آپ نے یہ کلیریفائی کیا تھا کہ جو 7 احروف تھے جب حضرت، اور آج آپ نے حضرت عثمان کے قرآن کا ذکر کیا، جو عثمانک مصحف تھا، آپ نے پچھلے ہفتے یہ کہا تھا کہ 2 طرح کی روایتیں ہیں ٹریڈیشنل نیریٹو. ایک تو یہ کہ 7 احروف میں سے 6 کو ڈسکارڈ کر دیا گیا تھا، اور عثمانک جو ہے مصحف جو تھا وہ مزید ان کو برانچ آؤٹ کیا گیا تھا ایک احروف پہ. اور ایک روایت یہ ہے کہ 7 کے 7 احروف تھے اور اسی کو برانچ آؤٹ کر گیا عثمانک مصحف میں. ٹھیک ہے، تو یہ 2 روایتیں لیٹ سے ہم ٹریڈیشنل نیریٹو کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. فاسٹ فارورڈ 150 ایئرز، پھر آپ کے ابو بکر بن مجاہد اب سین میں آ گئے. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی میں اور 7 جو ہے یا جتنی بھی تھی 14 روایتیں میں اور لوں گا. تو اور انہوں نے پھر مزید اس کو آگے برانچ آؤٹ کر کے 7 یا 14 روایتیں بنا دی. تو یہ کتنی برانچنگ آؤٹ ہو رہی ہے، اور یہ اس قدر جب برانچنگ آؤٹ ہو رہی ہے تو کیسے؟ تھوڑی سی تصحیح کر لیں. یہ جو برانچنگ آؤٹ ہوئی ہے یہ اسی ایک احرف کی ہوئی ہے. دیکھیے اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک جو اسکالرز کا موقف وہ یہ کہتا ہے کہ 7 کے 7 حرف آج موجود ہیں. ٹھیک، ایک یہ کہتا ہے کہ نہیں 7 میں سے ایک حرف موجود ہے، 6 حضرت عثمان نے منسوخ کر دیے تھے، اور یہ جو 7 قراتیں ہیں یا 14 ہو سکتی ہیں یہ اس ایک حرف کی اسی ایک حرف سے نکلی ہوئی ہیں. دوسرا موقف یہ کہتا ہے کہ
सातों के सातों हर्फ मौजूद हैं, वो क्या थे हमें नहीं पता, लेकिन इस वक्त जो किरातें एमिनेट की हैं, जो 3 मेआरात अगर पूरी उतरे, जो जिसकी अरबी ठीक हो, जिसकी सनद ठीक हो, और जो किसी एक मुसफ़े उस्मानी के रस्मुल खत से ठीक के मुताबिक हो, तो वो एक्सेप्टेबल है किरात। ये तो अबू बकर इब्न मुजाहिद इसको 7 में तहदीद की ना, यानी उनकी सिलेक्शन थी जो मशहूर हो गई, अदरवाइज तो 25, 30, 35 किरातें इससे भी ज्यादा मौजूद हैं। अबू बकर इब्न मुजाहिद को आप स्टैंडर्ड ना बनाएं, क्योंकि देखिए उनकी सिलेक्शन से तो 7 कारी जो हैं वो सिर्फ प्रोमिनेंट हो गए, अदरवाइज तो इनकी कोई तादाद मुकर्रर है ही नहीं। जो क्लासिकल मौक़िफ़ है वो ये है कि हर वो किरात जिसकी अरबी ठीक हो, यानी अरबी के लिहाज से उसमें कोई गैर फसी अरबी ना हो, उसकी सनद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ट्रेस की जा सके, और तीसरा ये कि किसी एक मुसफ़े उस्मानी के रस्मुल खत में वो अकोमोडेट की जा सके, वो किरात पे आप नमाज पढ़ सकते हैं, वो किरात जायज़ किरात है। और ये है क्लासिकल मौक़िफ़। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ये तो ऐसा हुआ कि जैसे आप ये कह लें कि अबू हनीफा, शाफी, अहमद बिन हम्बल और मालिक 4 फ़क़ीह हैं जो फेमस हो गए, अदरवाइज फुक़हा की तादाद कोई कम तो नहीं थी। 4 वो थे जिनको मुल्कों ने अडॉप्ट कर लिया, जिनकी फ़िक़्ह फेमस होगी। बिल्कुल ऐसे ही 7 वो थे जिनको अबू बकर इब्न मुजाहिद, क्योंकि वो स्पेन के एक हिस्से के हुक्मरान थे, तो उनकी एक जो हैसियत थी उसकी वजह से उन्होंने 7 को इन्फोर्स करा दिया। तो इस वजह से आप 7 और 14 और 16 की जो इंतखाब है उस पर ना पढ़िए, क्योंकि वो तो इंसान का इंतखाब है। जैसे ही हमारे जो 4 अरबा हैं ये मशहूर हो गए मुख्तलिफ रीजंस की वजह से, अदरवाइज जैसे हमारे फुक़हा 50, 60, 60, 70 हैं, बेतहाशा हैं, जो बहुत मशहूर हैं, सिर्फ ये है कि वो प्रोमिनेंट नहीं हुए क्योंकि हुकूमतों ने उनको अडॉप्ट नहीं किया। यहाँ पे भी यही हुआ है कि बाद हुकूमतों ने इनको अडॉप्ट किया तो प्रोमिनेंट हो गए, अदरवाइज जो प्रोमिनेंट नहीं है उनकी बेतहाशा तादाद है। तो सिर्फ एक बात समझ लें कि ऊपर से वो कहते हैं कि 7 हर्फ की रिवायत है जो मौजूद है, उसमें एक इंटरप्रिटेशन ये है कि सारी की सारी जो वेरिएशंस है किरात की जितनी भी ज्यादा हैं, अगर वो इन 3 स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करती हैं तो दे एक्चुअली एमिनेट फ्रॉम दोस 7 अहरुफ। ये एक मौक़िफ़ है। दूसरा मौक़िफ़ वो ये कहते हैं कि नहीं, हज़रत उस्मान ने जब इख्तिलाफात पैदा हुए तो 6 अहरुफ को वो जो भी थे वो कहते हैं हमें नहीं पता, वो 6 को मनसूख करार दे दिया, एक हर्फ को बाकी रखा। और ये जो आप वेरिएशंस देख रहे हैं जो उसके बाद पैदा हुई हैं वो इसी एक हर्फ की वेरिएशंस है, यानी एक में 7 की वेरिएशंस है और एक में 1 की वेरिएशंस है, लेकिन वो वेरिएशंस लातादाद हैं। उसमें 7 का जो हिस्सा है, 14 का जो हिस्सा है, ये तो हमारा इंतखाब है ना, और जो मशहूर हो गया। अदरवाइज अगर 3 मेआरात पे वो पूरी उतर रही है तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। इस तरह से भी एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा ठीक है, अगर इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया जाए, मैं समझ गया आपकी बात, या मान लिया जाए तो, लेकिन फिर ये ट्रेडिशनल नैरेटिव वाले क्या ये भी क्लेम करते हैं कि डिस्पाइट ऑल दोज वेरिएशन, स्पेशली अगर हम ये कंसिडर करें कि 7 अहरूफ में से कोई भी डिलीट नहीं होता और 7 के साथ की फिर आगे वेरिएशन हुई थी, क्या ये भी क्लेम करते हैं कि डिस्पाइट सो मच ब्रांचिंग आउट, कुरान के मीनिंग में, अल्फाज में कभी फर्क नहीं पड़ा? ये कैसे हो सकता है? वो तो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो कहते हैं कि ये वेरिएशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सैंक्शनड है। ये सवा तो आरोप की रिवायत उसकी बेहतरीन मिसाल है। वो कहते हैं सनद के लिहाज से ठीक है, इसको 15 से ज्यादा सहाबी जो है वो रिवायत कर रहे हैं, तो इन वेरिएशंस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैंक्शन कर दिया है, तो वो तो इनको सैंक्शन मानते हैं। अदरवाइज तो डिवाइन को वो स्टेटस दे ही ना सकते। वो कहते हैं नमाज पढ़ी जा सकती है इन पे, यानी अगर 3 मेआरात में पूरी उतर रही है तो उस पर आप नमाज पढ़ सकते हैं। बल्कि उनकी यहाँ टर्म ये है कि अगर इन 3 में से वो किसी एक मेआर पे पूरी नहीं उतरती उसको हम कहते हैं शाज किरात, शाज कहते हैं। और शाज का मतलब ये है कि उसको आप नमाज में नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर ये 3 मेआरात पे पूरी उतर रही है तो वो नमाज में पढ़ सकते हैं। इस वजह से उनके यहाँ तो ये कोई मसला पैदा नहीं होता। उनके यहाँ ये वेरिएशंस जो हैं वो एक गिवन है, वो बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करती हैं और एक्सेप्टेबल हैं। तो मतलब वो वेरिएशंस को तो मानते हैं, मगर क्या इन वेरिएशन के नतीजे में कुरान में कोई फर्क पैदा हुआ है? मैंने आपको मिसालें दी हैं, जब हमने वो स्टडी कर रहे थे, बहुत सारी जगहों पे मतलब चेंज हो जाते हैं। जी जी जी, देखिए अर्जुलकुम और अर्जुलकुम की मैंने आपको मिसाल दी थी कि जिसमें वजू का जो मामला है, जिसमें एक अगर आप पढ़ें तो आपको वजू के लिए पाँव नहीं धोने पड़ते, दूसरे को आप पढ़ें तो वजू में मसा काफी होता है। इसी तरह से मैंने आपको जो यूसा और यूसी की मिसाल दी थी, जो कलाला की जो शेयर्स हैं, जो सूरह निसा में बयान हुए हैं। कलाला का मतलब जो आपके कजन रिलेटिव्स हैं, तो उसमें अगर आपने हम इसको जिस तरह से कुरान मजीद में आया वो यूसा के वर्ड में आया, मजहूल आया, यानी यूसा बिहा औदैन, लेकिन हमारे यहाँ इसको यूसी पढ़ा जाता है, जिसको हम कहते हैं ना एक्टिव वॉइस में। कुरान में एक्चुअली ये पैसिव वॉइस में मौजूद है, मजहूल केस में मौजूद है, यूसा के तरीके पे। उसको उन्होंने यूसी पढ़ना शुरू कर दिया, इसलिए कि उनका ख्याल है उससे मतलब ज्यादा बेहतर बैठता है। और भी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ, तो मतलब भी तब्दील होते रहे। जी, अब नेक्स्ट इज सादिया। सादिया प्लीज गो अहेड, अपना सवाल कीजिए। शुक्रिया गजल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सलीम। मेरा क्वेश्चन जो रिलेटेड टू व्हाट डॉक्टर सुहेल वाज सेइंग कि
ایک طرف تو اگر یہ ہائپوتھیٹیکل ہم ان کو دیکھیں ویریشنس کو اور انٹرپریٹیشنس کو, تو I mean, on the one hand, you can think about it as an academic discussion یا academic differences جو scholars کے بیچ میں رہنی چاہیے. How do they reconcile these with the قرأت العامہ, کیونکہ وہ تو ایک oral tradition ہے, تو دونوں کو کیسے reconcile کرتے ہیں؟ پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ان کے ہاں قرأت العامہ کوئی ایشو نہیں ہے, یعنی یہ تو ہم بہت اسٹرانگلی اس کو وائس کرتے ہیں کہ قرآن کی ایک ہی قرأت ہے, قرأت العامہ ہے, مصحف کی ایک ہی قرأت ہے, یہی تواتر سے منتقل ہوئی ہے. یہ ایک ہمارا یعنی فرائی اسکالرس کا پوائنٹ آف ویو ہے. ان کو ریکنسلیشن کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ قرأت ہے کہ جو مصحف میں مصحف ہوئی ہوئی ہے اور ایک وہ قرأت ہے جو اس کے علاوہ خبر واحد سے ہمیں پہنچی ہے. تو وہ خبر واحد سے یا حدیث سے جو قرأت پہنچی ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور جو قرأت آپ کو تواتر سے پہنچی ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے اس میں دیکھنا ہو نا کلاسیکل لوگوں کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں, تو مقدمہ ابن خلدون ایک بڑی زبردست کتاب ہے جس میں انہوں نے علوم کا تعارف کروایا ہوا ہے, اس کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہو گیا, اردو میں بھی ہو گیا. تو اگر آپ انگریزی میں وہ جو جلد پڑھیں جس میں انہوں نے قرآن کا تعارف کرایا ہوا ہے, there is one, I think this is the third volume, جہاں پہ انہوں نے اینڈ میں قرآن مجید کا, حدیث کا اور جو ہمارے کلاسیکل علوم ہے نا, ایک ایک پیراگراف میں بتایا ہوا ہے کہ ان کا اوریجن کیا ہے. ایک پیراگراف انہوں نے لکھا ہے قرآت کے اوریجن پہ, کہ دیکھیے یہ کیسے ہمارے اسکالرز کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک قرآت تھی شروع میں, لیکن یہ صحابہ نے اس کو ایک سے زیادہ طریقے سے چونکہ نریٹ کیا ہے تو لوگوں نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے. So there is one Quran which is carried on by the majority, which is being transferred from generation to generation, acceptable. And then there is another form of Quran which is transmitted in the form, جیسے کہ حدیث ٹرانسمٹ ہوتی ہے from one person to another, وہ احاد سے منتقل ہوا ہے اور وہ بھی ایکسیپٹیبل ہو گیا. تو وہ ریکنسائل تو تب کرے نا کہ جب وہ ایک مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بھی ایکسیپٹیبل ہے, یہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. یہ تو ہے ہی ایکسیپٹیبل کیونکہ متواتر ہے. یہ ایکسیپٹیبل اس لیے ہے کہ اگر یہ تین معیارات پہ پورا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو ابھی گنوائے ہیں, تو جیسے وہ قرآن جو ہے وہ نماز میں پڑھا جا سکتا ہے, اس کی وہی حیثیت ہے جو قرآن کی ہے, اس طرح سے یہ قراتیں جو ہیں اگر ان تین معیارات میں پوری اتر جائیں تو ان کی بھی حیثیت قرآن کی ہے. تو ریکنسیلیشن کا ایشو نہیں پیدا ہوتا, وہ دے ایکچولی ایکسیپٹ بوتھ ان پیرل, آئی مین بوتھ از ایکسیپٹیبل. تھینک یو. اگلا سوال ریاض, آپ پلیز پوچھیے. ڈاکٹر صاحب مطلب جانتے ہیں یا مطلب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے دو نزول ہوئے ہیں, مطلب ایک نزول حالات کے مطابق ہوا ہے اور دوسرا جو امت کو پیش کیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو ڈفرینسز ہیں, پہلے جب حالات کے مطابق ہو رہا تھا تو اس میں کچھ ڈفرینس تھے اور بعد میں جب امت کو پیش کیا گیا تو اس میں کچھ ڈفرینس تھا؟ جی میرے جو استاد ہیں وہ اس کو ایسے ہی بیان کرتے ہیں. مجھے تھوڑا سا ان سے اختلاف ہے اس سلسلے میں, مطلب آئی مین ریسپیکٹفلی تھوڑا سا ویوڈ ان اے ڈفرنٹ وے. وہ یہی کہتے ہیں کہ اختلاف کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ عرضہ اولا ہے. عرضہ اولا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک حالات کے لحاظ سے جب کرونالوجیکل سیکوینس میں قرآن نازل ہوا تو ایک بہت بڑا حصہ اس کا جب اس کو دوبارہ سے ٹیبولیٹ کیا گیا, ری ارینج کیا گیا, تو اس ری ارینجمنٹ میں جو پچھلی بات کراتی تھی یا تو ان کو منسوخ کر دیا گیا یا ان کی سیکوینس کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا گیا یا اس کے اندر اعراب اور الفاظ کو ہلکی سی ویریشن دے دی گئی, لیکن اس کو ابینڈن کر دیا گیا تھا. اس ابینڈنمنٹ کے نتیجے میں اگرچہ وہ ابینڈن کر دی گئی تھی لیکن اٹ اسٹل کیریڈ آن, اور فار ایکیڈیمک پرپزز اٹ واز ٹرانسفرڈ بائی دا کمپینینز ٹو دیئر اسٹوڈنٹس فار جسٹ فار ریکارڈ پرپزز. لیکن although it was for record purposes, although it was archival material, اس کو انہوں نے اس سے مکس اپ کر دیا. تو یہ ایک وجہ بیان کی جاتی ہے. لیکن میرا اپنا پرسنل خیال یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید کے اندر بہت جو ترتیب کا کام تھا وہ ساتھ ساتھ ہو رہا تھا, اور جتنی زیادہ ویریشن جس پر وہ بیان کی جا رہی ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ یہ توجیہ جو ہے اس کو کور نہیں کرتی. یعنی یہ کہنا کہ محض وہ عرضہ اولا کی باقیات میں سے ہیں, جیسے کہ میرے استاد کہتے ہیں, I feel that this does not do justice to these variations. I think there is a host of other reasons as well. وہ میں جب آپ کو پڑھایا تھا تو میں نے اس کو بیان بھی کر دیا تھا. تو آپ کا خیال یہ ہے پھر کہ جب دوبارہ دو دفعہ قرآن مطلب حضرت جبریل نے ان کو سنایا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو, تو اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں تھی؟ نہیں, میں تو کہتا ہوں تبدیلی ہوئی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو قراتیں اس کے علاوہ ہیں تبدیلی تو ہوئی ہوگی, لیکن یہ جو آپ جب جتنی جو ہیومنگس یعنی آپ ہیوج کنٹینٹ ہے نا اویلیبل, اس کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. یہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ تھوڑے سیغے تبدیل کر دیے گئے ہوں گے. یعنی تعداد اتنی زیادہ ہے, اگر وہ چند ایک ہوتی نا تو یہ قابل مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی درجے میں توجیہ ٹھیک ہے. ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ پارٹلی یہ ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن یہ صرف اکیلی توجیہ نہیں ہو سکتی. یعنی اس کے اندر بہت سارا ایلیمنٹ وہ ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ
قرآن مجید کو جو لکھ کے منتقل کیا گیا، شروع میں اعراب نہیں لگائے گئے، شروع میں بعض جگہوں پہ نقطے بھی نہیں تھے، تو پڑھنے میں جیسے اختلافات ہو جاتے ہیں. اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو آپ ایک ہی رسم الخط کو آپ دو طرح پڑھ لیتے ہیں بعض دفعہ. اچھا، اسی طرح سے اسکرائبل ایررز ہیں بعض، یعنی دیکھیں آج بھی جب قرآن لکھا جاتا ہے تو اس کو ایک پروف ریڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آج کو آپ کو پروفیشنل پروف ریڈرز مل جاتے ہیں، آپ اس کو بہت صحیح طریقے سے پڑھ لیتے ہیں. اس زمانے میں ایک بہت را طریقہ تھا قرآن کو لکھنے کا، اینڈ پیپل وڈ not always be in a position to have it corrected all the time. تو بعض scribal errors کا باعث بنے ہیں، بعض دفعہ script اس کا باعث بنی ہے. مطلب میں ان ریزنز میں سے 5-6 کو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جمع کریں گے تو پھر قرات کی توجیہ ہوتی ہے. کوئی ایک ریزن کافی نہیں ہے اتنے بڑے ایکسپانس کو کور کرنے کے لیے. جی اگلا سوال کلثوم عمران کا ہے. کلثوم پلیز پوچھیے. السلام علیکم. جی وعلیکم سر السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب عرض اخیرہ کی قرات کو جب ایک سینکشن دے دی گئی کہ اب یہی پڑھی جائے گی، تو اگر اس چیز کو اسی طرح اس وقت بھی سمجھا گیا جس طرح زبان صاحب بتاتے ہیں اور یہ جو اسکول آف تھاٹس میں بتایا جاتا ہے، تو ایٹ لیسٹ اس وقت کے لوگوں کو یہ جو ہو رہا تھا یہ معاملہ کہ قراتیں الگ الگ چوز کی جا رہے تھے، تو اس چیز کو ایٹ لیسٹ ڈسکریج تو کرنا چاہیے تھا. یہ چیز ہمیں ملتی ہے ہسٹری میں کہیں؟ دیکھیں ڈسکریج سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ وہ مثبت بات کو اتنی فورس سے پیش کرتے ہیں کہ وہ ڈسکریجمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی آپ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اور قرآن نے خود اپنے بارے میں کہہ دیا. دیکھیے آپ کو جب میں نے پڑھایا تھا قرآن کا کورس تو آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ مکے میں یعنی جب when the Quran was far from completion ابھی بہت زیادہ حصہ باقی تھا، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں یہ الفاظ نازل کر دیے کہ یہ اسی طرح سے قسطوں میں نازل ہوگا. قسطوں میں نازل ہونے کے بعد یہ آخر میں اس کو ہم کمپائل کریں گے اور ریکمپائل کریں گے، ری ارینج کریں گے، پھر آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. تو مینٹلی پریپیئر کر دیا مکی دور میں، جس کے بعد ابھی 13 سال گزرنے تھے مدینے کے دور میں، کہ یہ ہونا ہے. تو قرآن کی اسکیم یہی ہے، اسکیم سے 15 سال پہلے آگاہ کر دیا تھا. آئی تھنک اتنا زیادہ جب ایڈوانس میں آگاہ کر دیا جائے اور پریپیئر کر دیا جائے کہ ایٹ دا اینڈ یہ ہونا ہے، تو پھر یہ کہنا جیسے آپ فرما رہی ہیں آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ بہت قرینے کے آس لگتا ہے. یہ ایسی چیز تھی جو پہلے سے معلوم و معروف تھی، جس کے بارے میں انتظار ہو رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں قرآن میں اشارات ملتے ہیں کہ ہی واز ویری اینکشیس کہ بھئی وہ ختم پھر ہو اور تاکہ وہ ریکمپائل ہو جائے اور میں اس کو سپورٹ کر دوں. تو یہ اتنا زیادہ قرآن مجید میں زیر بحث ہے. اس وجہ سے آئی تھنک کہ یہ چیز آلریڈی ایک مینٹل پریپریشن سے گزر چکی ہوئی تھی اور اس خدشے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. تو سر پھر یہ تو چیز یعنی غلط ہوئی. اس وقت لوگ کو یہ چیز ریئلائز نہیں ہوئی کہ ہم لوگ یہ غلط کر رہے ہیں، اگر یہ اتنی معروف تھی یہ بات. تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، میں تو اس کی مثال بھی دی تھی کہ حضرت عمر نے اپنی طرف سے تو کوشش کی تھی کہ جو یہ تراویح کی نماز پہ جو اتنا بڑا ہمارے یہاں مسئلہ پیدا ہوا کہ تہجد کے ٹائم پہ پڑھی جائے نہ پڑھی جائے، انہوں نے کہا کہ چلیں عشاء کے ٹائم پہ اس کو ایک ہم انسٹیٹیوشنلائز کر دیتے ہیں. ایک انہوں نے اجتہادی فیصلہ کیا جو بیک فائر کر گیا. طلاق کے بارے میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم 3 طلاقوں کو ایک شمار کر دیں گے، تینوں کے تینوں کو نافذ کر دیں گے، ایک شمار نہیں کریں گے، نافذ کر دیں گے. وہ آج بھی ہمارے گلے پڑا ہوا ہے. تو بہرحال ایک بہت بڑی شخصیت تھی وہ، لیکن انہوں نے اپنے دور کے لحاظ سے کچھ اجتہادات کیے، جو فیصلے کیے جو بیک فائر کر گئے. تو یہ انہیں میں سے ہے کہ لوگوں کو یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے تو کوئی کمی نہیں کی، یعنی انہوں نے تو قرآن مجید کے بارے میں ہی بتایا. خود قرآن نے بتا دیا اپنے بارے میں 15 سال پہلے کہ یہ آخری میں ایک نئی قرات ہونی ہے جس نے آگے ٹرانسمٹ ہونا ہے. یعنی no one was unaware 15 years or maybe 20 years ago they were told that this is going to happen at one time. مینٹل پریپریشن اس کی تھی. اس کے بعد تو دیکھیے اگر لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ کچھ صحابہ کی طرف سے معاملہ نہیں ہے. یہ جو قراتوں کا ایشو ہے یہ میں اس کو جہاں سے لیتا ہوں یہ تابعین کے زمانے میں پیدا ہوا ہے. یعنی صحابہ اس سے بالکل کلیئر کھڑے ہیں، تابعین اس کلیئرٹی میں شاید نہیں رہے. ان کو یہ پتا تھا کہ ان کی ذمہ داری اس آخری قراتی کو ٹرانسمٹ کرنا ہے. انہوں نے کیا صرف یہ ہے کہ اولا کی بعض قراتوں کو ایز اے ریکارڈ ٹرانسفر کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بھی ہم نے پروفٹ سنا تھا لیکن یہ بھی ختم ہو چکا ہے. تو جس کہتے ہیں کہ ہسٹوریکل ریکارڈ انہوں نے ٹرانسفر کیا. جی اب آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہاں ان کو یہ ہسٹوریکل ریکارڈ بھی ٹرانسفر نہیں کرنا چاہیے تھا. اب ظاہر ہے ماضی میں تو ہم چینج نہیں کر سکتے، تو شاید یہ صحیح فیصلہ ہوتا کہ وہ نہ کرتے اور اس کو ترک کرتے تھے. لیکن اس سے ایک کمی ہوتی صرف، جیسے میں نے کہا کہ مصحف کو لکھا گیا بغیر اعراب کے تو اس سے اعراب میں غلطیاں ہوئیں. اسی طرح سے میں نے جیسے کہا کہ مصحف کو لکھا گیا اس کے اندر پروف ریڈنگ کی غلطیاں ہوئیں تو اس کو آپ سرکمنٹ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ سب چیزیں اگر آپ انسانی شخصیت کو سامنے رکھ کے اگر جج کریں نا تو یہ وہ ہیومن ویکنیسز ہیں، یہ وہ ہیومن ایررز ہیں کہ شاید اگر ہم بھی وہاں ہوتے تو ہم یہ کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم کو
ہمارے لیے بالکل کہتے ہیں نا کہ متعین طور پہ رکھا، جس کا انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ بھئی میں اپنی اسکیم میں یہ کام کرتا رہوں گا. اب لوگوں کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہوئی ہے کہ وہ اس کے علاوہ بھی کچھ گل کھلا سکتے ہیں، تو بہرحال یہ لوگوں کے کھلائے ہوئے گل ہیں جو ہم نبٹ رہے ہیں. اور یہ آج بہت آسان ہے کہ ہم اس پہ آسانی سے تبصرہ کر دیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم اس زمانے میں ہوتے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہم بھی یہی کر رہے ہوتے. بہت شکریہ. ایسا لگتا ہے کہ ٹاپک ریلیٹڈ سوالات اور نہیں ہیں، سو لیٹس ٹیک این آف ٹاپک کوسچن فرام سمینا. سو پلیز اپنا سوال پوچھیے. جی السلام علیکم. یہ میں نے پوچھنا تھا کہ آئی ڈو سم چیریٹی ورک اور اس میں اس وقت ہمارا بہت شارٹ فال ہوا ہے ان اے فری اسکول. تو اب somebody has offered to get the finances for me from either Malik Riaz or Mia Mansha اور فاروق عبد الستار فرام کراچی جو MQM کے ہیں. تو آئی ایم جسٹ ونڈرنگ از اٹ رائٹ ٹو یوز منی فرام دیز پیپل بیکاز دا ریپوٹیشن ایز فار ایز آئی نو از دیٹ دے آر dishonest people. تو would that be right to use their money for my charity? دیکھیے ریپوٹیشن پہ تو ہم کسی کو جج نہیں کرتے، یعنی اسی ریپوٹیشن میں بہت ساری چیزیں کنجیکچر بھی ہوتی ہیں. اگر وہ آدمی اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ صاف ستھرے پیسے ہیں، آپ کو بھی تحقیق کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ چیریٹی کرتے ہیں اینڈ یو فیل کہ بھئی ان کی اپنی دانش میں they think that they are honestly earned money, it has been honestly earned, so you have to distrust them. تو جو میرا کہنے کا مطلب ہے وہ یہ کہ unless certified corruption کسی کی ثابت نہ ہو جائے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ کورٹ کی طرف سے، اس وقت تک ہم کسی کے بارے میں کنجیکچر اگر کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. بیکاز اسی ابھی آپ دیکھیے کتنے واقعات میں ایک کورٹ ایک فیصلہ دیتا ہے، کل اگلے ہی اوور ٹرن کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ غلط طریقے سے ہوئی ہیں. تو کورٹس کے اندر جو فیصلہ ہو جاتا ہے وہ بھی اوور ٹرن ہو جاتا ہے. لیکن یہاں تو سچویشن یہ ہے کہ ہم ایک ریپوٹیشن پہ چل رہے ہیں، دیٹ ریپوٹیشن آف کرپشن، بٹ اٹ ہیز ناٹ بین پروون ایٹ دا کورٹ لیول. تو جس چیز کو ہم منع سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز سرٹیفائڈ پتہ چل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لا تیمموا الخبیث، یعنی آپ کو کسی امپیور ویلتھ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں خرچنا چاہیے. یہ حکم ان کو دیا گیا ہے. لہٰذا جب تک کہ وہ امپیور ہونا ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک شاید ہمیں نہیں یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. So we should not conjecture and just listen to what their the reputation is. We should either have proof or we can go ahead and do it. جی thank you. شکریہ. We have another question from Adila. So Adila اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر. تھینک یو غزل سر. میں نے پچھلی کلاس مس کری تھی، اس کو مجھے دیکھنا پڑے گا شاید آپ کا یہ سمجھنے کے لیے. لیکن جو مجھے ابھی سمجھ میں آیا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 7 حروف والا نیریٹو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کے لیے ریزننگ تلاش کری ہے بجائے سے کہ اس پرابلم کو ایڈریس کیا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آخری توجہ ہے، ہر جگہ ایسے نہیں کیا. کہ جو آخری ہم نے انٹرپریٹیشن پڑھی ہے نا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 7 طرح کے اختلافات ہیں، ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں انہوں نے ایسا ہی کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے 7 حرف کا جو نیریٹو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہی ہے. انہوں نے خارج میں دیکھا کہ دیکھیے قرآن مجید میں 7 طرح کے اختلافات پائے جاتے ہیں ان کے خیال میں، حالانکہ ضروری نہیں کہ وہ 7 طرح کے ہو. تو کہتے ہیں ہو نہ ہو اصل میں یہ 7 احرف کا جو لفظ ہے یہ اصل میں 7 طرح کے اختلافات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو یہ آخری جو توجہ ہم نے کی ہے، جو اسکالرز نے کی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ اس میں ایسا ہی ہوا ہے، لیکن ہر ایک میں ایسا نہیں ہوا. مطلب اس پرابلم کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے. پرابلم کو ایڈریس کیا گیا ہے. دیکھیے نا وہ جو پچھلا سن لیجیے گا، اس میں ہم نے بتایا کہ دیکھیے لوگوں نے روایتیں کوٹ کی ہیں اور یہ کہا گیا کہ دیکھیے یہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ قرآن 7 حروف پہ اترا ہے. یا بعض لوگوں کی نے استقصا کیا ہے بعض اور پہلوؤں سے کہ دیکھیں 7 طرح کے قبائل ہوتے ہیں، لہٰذا ہم ان قبائل کے حوالے سے دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے اس کا استدلال پیش کیا ہے، وہ آپ پہلے سن لیجیے. جسٹ کنفرمنگ سمینا، کیا آپ کے پاس اور ایک سوال ہے؟ آپ نے شاید دوبارہ ہاں جی ایک اور سوال تھا. یہ بار بار جی لاٹ آف پیپل آسک کہ اگر ہم وتر پڑھ کے رات کو سو جائیں اینڈ وی گیٹ اپ 5 minutes before فجر، تو کین وی سے 2 نفل اینڈ کنسیڈر اٹ ایز تہجد اور ناٹ؟ دیکھیں یہ مسئلہ پہلے تو یہ جان لیں کہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی اپنی زندگی میں تو پیش نہیں آیا، لیکن ان کے بعد ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بعض صحابہ نے اس میں اجتہاد کیا. عبداللہ ابن عمر کی غالباً کا نام پیش کیا جاتا ہے کہ اگر وہ 3 وتر آپ نے پڑھ لی ہیں تو وہ پہلے 1 وتر پڑھ کے رات کو اس کو
اس طاق کو جفت کرتے تھے، یعنی آڈ کو ایون کر دیتے تھے، اور پھر وہ 3 وطر مزید پڑھتے تھے. یعنی دیکھیے کیونکہ وطروں کو آپ نے آڈ نمبر میں پڑھنا ہے نا، یعنی آڈ لیٹرز میں، آڈ نمبر سے پڑھنا ہے. تو اگر آپ نے 3 وطر رات کو پڑھ لیے تو وہ آڈ تو وہ پورا ہو گیا. تو وہ اس کا طریقہ یہ اختیار کرتے تھے کہ ایک رکعت پڑھ لی جس سے وہ 3 جو ہے وہ 4 بن گئے، گویا کہ اب آپ نے ایون کر دیا. چونکہ وطر آڈ ہوتے ہیں تو اب آپ نے مزید 3 پڑھ لی، تو 4 اور 3 7، جی تو وہ آڈ نمبر میں ہو گئے. تو یہ ایک طریقہ ہے جو ایک صحابی کی طرف سے منسوب ہے اور اختیار کیا جا سکتا ہے کہ پہلے آپ ایک رکعت پڑھ لیں اور پھر 3 پڑھ لیں. اچھا نہیں، وہ تو رات کو پڑھیں گے نا سونے سے پہلے. نہیں، میں تو تہجد صبح کی وقت بات کروں. اگر آپ نے رات کو 3 وطر پڑھ لیے ہیں، اب آپ جی کی آنکھ کھل گئی ہے، اب آلریڈی آپ جی وطر پڑھ چکے ہیں. اب آپ کیا جی کریں گے؟ اگر آپ نے 3 وطر پڑھے تو وہ پھر ایون ہو جائے گا نا، وہ پھر جفت ہو جائے جی گا. جی کیونکہ 3 آپ نے رات کو جی پڑھے، 3 6 ہو جاتے ہیں. تو چونکہ جی وطروں کو آڈ نمبر میں ہونا چاہیے، تو آپ پھر کیا کریں گی؟ اٹھ کے ایک رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں گی اور پھر 3 وطر الگ پڑھیں گی. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. اچھا تو بٹ یہ جو آرگیومنٹ کئی لوگ کرتے ہیں کہ ایک وطر بھی از آل رائٹ ٹو ریڈ، وہ ڈاکٹر نہیں خالد کہتے ہیں کہ یو کانٹ میک ون این آڈ نہیں، اصل تو نمبر. ایک وطر آپ الگ نہیں پڑھ رہے، وہ آپ جو آپ نے رات کو نماز پڑھی ہے اس کو آپ طاق کر رہے ہیں. اگر آپ نے وہ ٹھیک نہ ہے پڑھی ہو پھر تو آپ یہ پڑھیں گے ہی نا، پھر تو آپ سیدھا 3 پڑھیں گے. یہ تو چونکہ جی آپ رات کو 3 پڑھ چکے ہیں، یہ اس کو کیا جا رہا ہے، اس کو ایون کیا جا رہا ہے. نہیں، مگر بہت لوگ جسٹ ایز تہجد اینڈ ایز وطر ڈو اونلی ون وطر. دیٹس ناٹ رائٹ، از اٹ؟ نہیں دیکھیے، میں آپ سے بتاؤں نا، چونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کوئی ایکسپلسٹ چیز نہیں ہے، اس میں چونکہ اختلاف موجود ہے. I think I go both ways. یہ پاسبل ہے. یعنی بعض لوگ یہ اچھا کرتے ہیں کہ صبح اٹھ کے پھر ایون پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی 2 رکعتیں ہی پڑھیں گے، اور بعض اس کو پھر جی طاق کر لیں گے. اور بعض یہ کریں گے کہ نہیں، چونکہ آپ نے آڈ پہلے ہی پڑھ لی ہے تو پہلے اس کو ایون بنائیں پھر آپ آڈ کریں گے. تو آئی تھنک یہ دونوں کی گنجائش موجود ہے، آپ کسی ایک کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی، تھینک یو، شکریہ. ڈاکٹر شہزاد چند منٹ آپ کے اور ہم لیں گے. ایک اور سوال ہے افتخار عالم کا. سو افتخار پلیز پوچھیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب، فکر فراہی کا جو یہ دریافت کردہ ہے کہ قرآن حکیم کی 7 ابواب ہیں، تو کیا فکر فراہی میں شاید میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ جو 7 حروف کے جو بھی حدیث ہیں، غالباً یہ 7 ابواب کا تذکرہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمارے سامنے 7 حروف بن گئے. کیا ایسا ہے؟ یہ استاد امین احسن اصلاحی نے اس کی یہ توجیہ کی ہے اپنی ایک جگہ پر، یہ کہا ہے کہ 7 حرفوں کی جو حدیث ہے اس کے کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا، اور وہ کہتے ہیں کہ غالباً بات ہوگی یہی اور بگڑ کے یہ ہوگی ہے. یہ جو 7 حرف ہیں یہ اصل میں اشارہ اس طرف تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ 7 چیپٹرز پر نازل ہوا ہے، اور اس سے یہ بات بھی توجیہ بھی ٹھیک بیٹھ سکتی ہے کہ کسی ایک چیپٹر کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے وہ بنیادی معلومات مل جائیں گی، کیونکہ ہر چیپٹر کے اندر آپ کہہ لیجیے ایک مکمل مضمون ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مشن ہے وہ کسی نہ کسی فیز کے لحاظ سے مکمل ہو رہا ہوتا ہے. یہ ان کا قیاس ہے، یہ انہوں نے ایک جگہ بیان کیا ہے، اور بہرحال اہل علم اس پہ غور کر سکتے ہیں. یعنی ظاہر ہے یہ تو جو توجیحات موجود ہیں اس کو تو انہوں نے رد کر دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ کہی جا سکتی ہے، لیکن اس پہ سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے استاد زمین اصلاحی ظاہر ہے آؤٹ اسٹینڈنگ اب ٹاورنگ پرسنالٹی ہے، لیکن میرے جیسے طالب علم یہ سوال ذہن میں پیدا ضرور ہوتا ہے اس میں کہ حرف کا جو ورڈ ہے وہ پھر کیا چیپٹر کے لیے موضوع ہے کہ نہیں ہے. یعنی 7 حرفوں سے مراد 7 ابواب لینا، کیا لفظ حرف اس کے لیے موضوع ہے عربی زبان میں؟ تو یہ ہے سوال، میں ابھی تک اس پہ مطمئن نہیں ہو سکا. ایک اور سوال ہے عمران بابر کا. عمران صاحب پلیز سوال کیجیے اپنا. ڈاکٹر صاحب، یہ جو 7 حروف یا 7 قراتوں پر تنقید ہے ان روایات پہ، یہ فراہی اسکول سے پہلے بھی کسی اسکالرز نے کیا ہے اس پر تنقید؟ نہیں، میرے علم کی حد تک نہیں کیا اس کو ضبط اکثر لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ اس روایت کو 16-17 صحابہ نے چونکہ منتقل کیا ہے، تو میری نظر سے اس روایت پہ کوئی تنقید نہیں گزری. سب سے پہلے تنقید جو اس پہ کی گئی ہے استاد امین حسن اصلاحی کی میں نے پڑھی، اور اس کے بعد میرے اپنے جو استاد ہیں انہوں نے اس پہ تنقید تقریباً وہی کی ہے جو استاد امین حسن اصلاحی نے کی ہے. میں نے اس میں تھوڑا کنٹریبیوشن کیا تھا، وہ کوشش کی تھی کہ ان ساری روایات کا استقصاء کر کے کمپریہنسولی کور کر کے ان کی جو اسناد ہیں، جو چینز آف نریشن ہے، اور ان کی جو تعویلات ہیں، ان سب کا استقصاء کیا جائے.
میرے جو دونوں اساتذہ ہیں انہوں نے ایک ہی توجہ کو لیا، یعنی جو حضرت عمر کی روایت ہے، جو ظاہر ہے جس کی بنیاد پہ بخاری میں وہ روایت چونکہ آ گئی ہے، تو استاد اصلاحی جب وہ بخاری کا حصہ پڑھا رہے تھے تو انہوں نے اس کی توجہ کی. میرے اپنے استاد نے بھی اسی روایت کو لیا ہے، لیکن چونکہ یہ روایت تنہا نہیں ہے، اس کے اور طرق بھی ہیں، تو پھر میں نے سب طرق کو جمع کیا، سارے ویریئنٹس کو جمع کیا. اس میں ابی ابن کعب کا بھی جو ایک نیریٹو ہے جو آپ نے لاسٹ ٹائم پڑھا ہوگا، عبداللہ ابن مسعود کا بھی ہے، عبداللہ ابن عباس کا بھی ہے، اور صحابہ کا بھی ہے. تو میں نے سب کو پھر ہر ایک کو لیا، ہر ایک پہ الگ الگ جو تنقید بنتی ہے سند پہ بھی اور متن پہ بھی وہ کی ہے. لیکن اگر جو آپ کا اصل سوال ہے کہ کیا اس سے پہلے، تو میرے علم کی حد تک نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، ممکن ہے ہو کہ. ڈاکٹر صاحب پریکٹیکلی ویسے تو ہم پہ کوئی خاص اس سے اثر نہیں پڑتا، کیونکہ جو اس وقت ہمارے پاس قرات موجود ہے، جو مصحف ہمارے پاس ہے 90% آف دا ورلڈ میں، اور شاید پاکستان میں 100% آف دا ورلڈ میں، وہ تو وہی ارزا اخیرہ کی قرات ہے جو ہم پڑھتے ہیں. کوئی اور ویریئنٹ ہے نہیں ہمارے پاس. اس پہ کنسیپچولی بہت بڑا فرق پڑتا ہے. کنسیپچولی بہت بڑا فرق یہ پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ کہا کہ قرآن مجید کی ایک زیادہ قراتیں ہیں. قرآن مجید جو ہے وہ ملٹیپل قرات پہ اترا ہے. اگر آپ اس روایت کی اس توجہ کو مان لیں جیسے کہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے، تو پھر تو یہ اصل میں ایکیڈیمکلی قرآن مجید کو حق نہیں رہنے دیتی، فرقان کی جگہ پہ نہیں کھڑا کرتی. آپ کو میزان قرآن نظر نہیں آئے گا. قرآن مجید میں آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ وضو کر لیں تو وضو کر لیں، اگر آپ نے مسح کرنا ہے تو مسح کر لیں اپنے پاؤں پہ، دونوں جائز ہے، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. کوئی قرآن آپ کو ایک بات کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا. آپ نے یوسی پڑھنا ہے تو یوسی پڑھ دے، یوسا پڑھنا ہے تو یوسا پڑھ دے، کلالہ کی ورڈ کے دونوں ترجمے ہو جائیں گے. تو یہ ایکیڈیمک ایک بہت بڑا فرق پڑے گا. اور پھر قرآن مجید کی جو نص ہے وہ ایک فلوئڈ فارم میں آ جائے گی. اگر آپ سمجھتے ہیں ٹیکنیکل ٹرم میں فلوئڈ فارم which is always open to a textual variation. شکریہ. عدیلہ کا ایک اور سوال ہے. عدیلہ پلیز گو اہیڈ. سر بس میں یہ آپ سے پوچھ رہی تھی، آپ نے کہا اصلاحی صاحب نے تنقید کی ہے، ان کی تنقید کیا کسی بک کی فارم میں یا آرٹیکل ہے ان کا کوئی؟ جی انہوں نے جو بخاری پہ شرح لکھی، یعنی بیسکلی انہوں نے لیکچرز دیے ہیں، تو ان کی جو ان لیکچرز ہیں اس کو ٹرانسکرائب کیا ہے ان کے اسٹوڈنٹس نے. تو وہ تدبر یا تدریس بخاری غالباً اس کا نام ہے، وہ چھپ گئی ہوئی ہے فرحان فاؤنڈیشن سے. اور آپ میرا خیال ہے اگر اپنے بک سٹورز پہ پتہ کریں کینیڈا میں یا امریکہ میں جو المعرض کے جو بک سٹورز ہیں وہاں آپ کو مل جائے گی، ورنہ وہ پاکستان سے آپ منگوا سکتے ہیں. سر کیا نام بتا رہے ہیں؟ تدریج فراہی. اس کا نام ہے میرے پاس یہاں موجود ہے، ہاں اس کا نام ہے تدبر حدیث. تدبر حدیث جی ٹھیک ہے. یہ اردو میں اویلیبل ہے؟ اردو میں اویلیبل. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. ڈاکٹر شیطان، آج کے سیشن کا آخری سوال فیس بک کا سوال ہے and I'll read it out for you. It says, what shift occurred in approach to hadith after Imam Shafi? What shift occurred? نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ very little occurred after Imam Shafi. یعنی he set the, I would say the pace. اس کے اندر روایت کی جو توجیہ ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہر حال میں کی جائے گی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے پہلے چونکہ امام حنیفہ موجود تھے، ان کی اپروچ جو تھی وہ امام شافعی سے مختلف رہی ہے، اور وہ اس پہ اصرار کرتے تھے کہ قرآن مجید کی جو شرح ہے، اگر یعنی روایت جو ہے وہ قرآن مجید کو اس طرح سے منسوخ نہیں کر سکتی جس کو امام شافعی اپنے ہاں خاص طور سے بیان کرتے ہیں کہ یہ نص تو نہیں ہے، یہ تشریح ہی ہے. اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے، امام ابو حنیفہ اس کے بارے میں ہمیشہ اس کو زور سے بیان کرتے رہے ہیں کہ اس کو شرح نظر آنا چاہیے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ماڈیفیکیشن ہے تو حدیث کے اندر یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن کو منسوخ کر سکے، اس کے لیے بھی خبر متواتر چاہیے. تو وہ ظاہر ہے اس کے لیے ایک پورا آپ کہہ لیجیے کہ ہیرمینوٹکس ہے جس کی طرف وہ لے کے جاتے ہیں. لیکن یہ احناف کی وہ کی ویریشن ہے جو ان کی اپروچ ہے، اور اس سے بہت ملتی جلتی امام مالک کی بھی ہے جو اسی زمانے میں ہوئے ہیں، اور یہ آپس میں استاد شاگرد بھی رہے ہیں. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام شافعی کی جو اپروچ ہے اس کے لمبردار، بعد میں پھر اسی درجے میں امام احمد بن حنبل بھی بنے، امام ابن تیمیہ بھی اسی کو چیمپئن آؤٹ کرتے رہے. اور پھر جو ایک اور بہت بڑا گروپ پیدا ہوا امام ابن حزم سے، جنہوں نے اصل میں اس جگہ پہ پہنچا دیا بات کو کہ جیسے قرآن مجید کی حفاظت ہوئی بھی ہے، وہی کہتے ہیں کہ حدیث کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے. اور ابن حزم نے پھر اس کو وہ جگہ دے دی جس میں ہمارے آج کل کے جو اہل حدیث حضرات ہیں جن کو آپ وہابی کہتے ہیں، وہ وہاں سے پھر پیدا ہوئے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ تین طرح کی برانچز ہیں، یعنی ایک احناف ہیں جس میں احناف اور مالکیوں کو آپ گروپ کر سکتے ہیں، دوسرے شوافی اور حنابلہ ہیں جن کی وہ اپروچ ہے جو اب ڈومینیٹ کر رہی ہے،
اور ایک تیسرے وہ ہیں جو امام ابن حزم کے پیروز ہیں جو اہل حدیث حضرات ہیں، جو وہ بھی کم نہیں ہیں. یہ وہی ہیں جو آپ اس وقت نجد میں دیکھ رہے ہیں یا حجاز میں دیکھ رہے ہیں یا سعودیہ میں دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو اپروچ ہے امام ابو حنیفہ کی، یہ بہت کم اب لوگ اس کے حاملین رہے ہیں، اگرچہ سب کانٹیننٹ میں اس کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. اور امام شافعی کی جو اپروچ کے سارے اسکالرز مترف ہیں، زیادہ تر اسکالرز اس کے مترف ہیں. اس وجہ سے اگر آپ ان تینوں کیٹیگریز کو الگ الگ رکھیں گے اور تینوں کی مثالیں آپ الگ الگ دیکھیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ ابھی بھی تینوں اسٹرینڈز ایگزسٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ. اگرچہ یہ آخری سوال تھا لیکن عمران بابر کا دوبارہ ہینڈ ریز ہے اینڈ آئی وڈ آپ کی پرمیشن سے ویل ٹیک اندر کوسچن فرام عمران بابر. عمران صاحب پلیز گو ہیڈ. شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے امام ابو حنیفہ کی بات کی، تو امام ابو حنیفہ جو ہے وہ بڑے پروگریسو اسکالر نظر آتے ہیں، اہل الرائے جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی رائے کو روایت پہ اہمیت دیتے تھے. آج کل کے احناف کے اندر شاید یہ چیز نظر نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو احناف کے اندر پاکستانی یا بر صغیر کے اندر ہے وہ ہے ہیلا کرنا. یہ اس کی روایت کہاں سے شروع ہوئی؟ کیا یہ امام ابو حنیفہ کے دور سے تھی یا یہ بعد کی پیداوار ہے؟ میں آئی ایم ناٹ ویری کمپیٹنٹ ٹو آنسر دس کوسچن، لیکن میرا جتنا مطالعہ ہے اصول فقہ کا اس سے یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہر دور میں موجود رہی ہے. اور ہمارے ہاں اس کے کچھ لوگ ایسے رہے ہیں اس کو چیمپئن کرنے کے، جس کو آپ ہیلا بازی کہتے ہیں. اس کو ہم ہیلا بازی کہتے ہیں. اصل میں اس کو جو لوگ جو اس کے علمبردار ہیں اس کو مثبت مفہوم میں کہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ اس میں یعنی ہم اس کو ظاہر کرٹیک کر کے کہتے ہیں کہ یار یہ تو آپ ہیلا کر رہے ہیں، قانون کا پیٹ بھر رہے ہیں اور اسپرٹ کو آپ سبٹریکٹ کر رہے ہیں. ہماری تنقید یہ ہوتی ہے. تو وہ اس کو پازیٹیو مفہوم میں لے رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قانون اتنا سخت ہے کہ بعض دفعہ اس کو پورا کیا جا سکتا ہے صرف اس طریقے سے کہ آپ اس کو ان لیٹر پورا کر دیں، اسپرٹ آپ کی یا سول جو ہے اس کو آپ کو سیکریفائز کرنا پڑے گا. تو یہ جو اپروچ ہے اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں تو یہ پری اسلامک اپروچ ہے. یعنی جوز کے اندر یہ بہت رہی ہے. اور اگر آپ ان کی تالمود کو پڑھ کے دیکھیں گے یا اس کے بعد اور جو ٹریکٹس ہیں ان کو پڑھ کے دیکھیں گے تو یہ اس کے یہاں بہت ریمپنٹ ہے کہ جہاں پہ ایک مقصد یا ایک قانون کا پیٹ بھر دیا گیا اور قانون کی روح کو آپ نے ختم کر دیا. تو یہ ایک خاص فقہی ذہن ہے جو I would not say it's confined to Muslims, it is confined to that legal mind wherever it exists. بہت بہت شکریہ. ہم نے وقت کو بھی بہت اسٹریچ کیا اور آپ کا بہت شکریہ تمام پارٹیسپینٹ کی طرف سے. اینڈ وی لک فارورڈ ٹو اندر سیشن نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جی خدا حافظ.